ایک ایسا علم جس کے پیچھے بہت سارا ڈیٹا ہو، جس کے پیچھے ادب ہے، جس کے پیچھے سائنس ہے، جس کے پیچھے سائنسز ہے، جس کے پیچھے عمرانیات ہے، جب وہ یہ معلومات اکٹھی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو انٹلیکٹ کے ایک درجے پہ، تعقل کے ایک درجے پہ فائز سمجھتا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی انٹلیکچوئل، پہلا درجہ تو انسٹنکٹ کا، دوسرا انٹلیکٹ ہے، جب کوئی انٹلیکچوئل اپنے تجسس کو مرتکز کر دے ایک ہی مسئلے اور مسلسل سال ہا سال اس کی ذہنی الجھن اور مشقت کا باعث وہی ایک مسئلہ ہو تو وہ ایک درجہ وجدان تک پہنچے۔ اس وجدان میں مسلمان اور کافر کیا، غیر مسلم کیا، بے یقین کیا اور یقین والا کیا، سب ایک جیسے۔ جیسے وجدان ہمارا ہے ویسے وجدان کسی بھی غیر کے پاس ہو سکتا ہے۔ جیسے نیوٹن میں 12 برس کے ایک مسئلے کے ارتکاز کے بعد آخر کار وہ لا آف گریویٹی کی دریافت تک، کشش ثقل کے قانون تک پہنچ گئے۔ اسی طرح الیگزینڈر فلیمنگ 8 سال کے ارتکاز کے بعد خدا نے اس کی یہ مدد کی کہ باہر سے آتی ہوئی ایک ڈبروٹی کے ٹکڑے نے اسے پینسلین تک پہنچا دی۔ اسی طرح آرگینک کیمسٹری کے سنیک ٹیل فارمولا مدتوں جب ایک سائنسدان بیٹھا ہوا سوچتا رہا تو اس کو آگ کے لپٹتے ہوئے شعلوں سے سنیک ٹیل فارمولا کی بنیاد اس نے رکھی۔ تو انٹلیکٹ جو ہے از اے کامن کوالٹی بٹوین مسلمانز اینڈ نان مسلم۔ مگر یہاں میں آپ سے عرض کرتا چلوں، مسلمان کے پاس ایک اور درجہ علمی بھی ہے جو انٹیوشن سے ذرا آگے، اور اس کو الہام کہتے ہیں۔ الہام کو غیر مرئی شے نہیں ہے، الہام ڈھلنے والی شے نہیں ہے، بلکہ اسی علم و عقل و فراست کی نزہت جب یہ مزید تنزیہ میں جاتی ہے، جیسے ایک جبلت جو ہے یہ تعقل بنتی، جیسے تعقل وجدان بنتا، تو وجدان جب ایک مسلسل ارتکاز کے بعد خدا تک پہنچتا ہے تو اسے الہامی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ مگر یہ کسی بھی نان مسلم کو اویلیبل اس لیے نہیں ہے کہ اسلام آنے کے بعد پروردگار عالم نے باقی مذاہب کو لیسر انٹرپریٹیشنز قرار دیتے ہوئے، کم تر تعلیم قرار دیتے ہوئے، نصف تعلیم قرار دیتے ہوئے فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب اگر آپ کو میرا چاہیے وجود، میرا حصول چاہیے، تو اب آپ کو اسلام کے سوا میں کہیں نہیں ملوں گا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے لیے اسلام مجبوری ہوگی، ہر خدا طلب کرنے والے کے لیے اسلام مجبوری ہے۔ دیر از نو ادر وے، دیر از نو ادر وے۔ نہ آپ تبت کا لاما ہو کر خدا کو پا سکتے ہیں، اور نہ آپ ہندو یوگی ہو کر، نہ افریقہ کا شامان ہو کر آپ خدا کو پا سکتے ہیں، نہ آپ کرسچن موناسٹ ہو کے پا سکتے ہیں۔ اب مجبوری یہ ہے کہ خدا نے ملنا اسلام میں ہی ہے۔ چاہے کہیں دنیا میں کوئی بھی خدا کی تلاش میں نکلے گا، کسی بھی مذہب کا ہوگا، بالآخر ڈھونڈتے ہوئے وہ خدا کی تلاش تک، اسلام تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، پروردگار جب انسان کو پیدا کیا ایک امانت خاص اسے عطا کی جسے عقل کہتے ہیں، اور انسان کو پورا پروٹوکول دیا، جگہ پہلے سے سواری، اور پہلی آیات کریمہ جو زندگی اور انسان کے بارے میں ہے، تو پروردگار نے واضح طور پہ یہ کہا کہ 2 دن لگائے میں نے دنیا کو بنانے میں، اور 2 دن لگائے اشیاء ضرورت انسان رکھنے میں، اور یہ ہوئے 4 دن، یعنی 4 ارب سال۔
اللہ تعالیٰ کا دنیا بنانے کا پیمانہ اور کانسٹلیشنز کو رول کرنے کا پیمانہ one day is equal to 1 billion years. کانسٹلیشن کی ساری عمر 6 بلین ایئرز ہے، اور سچائی پروردگار کے قول کی کہ ہم نے 6 دن میں یہ آپ کی دنیا بنائی ہے، اور ایک دن برابر ہے 1 بلین ایئرز، تو 2 بلین ایئرز لگے زمین کو علیحدہ کر کے سنوارنے میں، اور 2 دن لگے اللہ میاں کہتا ہے میرے اس میں اشیاء ضرورت انسان رکھنے میں، اور بلند ہوئے ہم آسمانوں کو اور درست کیا آسمان زمین، اور یہ ہوئے 6 دن۔ مگر یہ پروٹوکول بخشنے کے بعد پروردگار نے ایک حتمی فیصلہ کیا کہ چونکہ میں نے تمہیں اپنی آگہی روز الست دی ہوئی ہے، میں نے تم سب کو ارواح کے عالم میں شناخت بخشی ہے، اور میں نے تمہیں بتایا ہوا ہے کہ میں کون ہوں، اس آیت کے مصداق جسے آیہ میثاق کہتے ہیں، اور میثاق میں پروردگار نے اپنی مخلوقات انسانیہ سے پوچھا الست بربکم، تم اپنے رب کو پہچانتے ہو، مانتے ہو؟ قالوا بلا، فرمایا ہاں، کیوں نہیں، آپ سامنے جو ہیں، ہم آپ کو کیوں نہ مانیں، کیوں نہ پہچانیں؟ فرمایا حجت تمام ہوئی، اب میں آپ سے یہ سامنا چھین لیتا ہوں، اب میں تو بیٹھوں گا جھروکے میں اور تمہیں دے دوں گا انسٹرومنٹ آف ڈسکوری، تعقل، جان پہچان کی اہلیت، تجسس، دریافت، تحقیق، جستجو۔ اب جاؤ اور شواہد مہیا کروں گا اور اشارے اور کنائے دوں گا، اور کام صرف ایک لوں گا، اور وہ بھی دنیا میں نہیں، جب تم دنیا چھوڑ کر آراستگی قبر میں پہنچو گے ایک لمحے کے لیے تمہیں زندہ کروں گا، صرف ایک بات پوچھنے کے لیے کہ من ربوں کا، کیا بتائیے آپ کا رب کون؟ آپ گزر آئے، پروٹوکول انجوائے کیا، لطائف سے دنیا سے آگہی ہوئی، لذائذ اور مشروبات سے خوب واقفی ہوئی، مگر وہ میرا کام کہاں گیا جس کے لیے میں نے آپ کو بھیجا تھا؟ اس زندگی کے دوران سے گزرتے ہوئے کبھی آپ نے میرے بارے میں سوچا؟ کبھی مجھے ترجیح دی؟ کبھی یہ دیکھا اور خیال کیا کہ کس نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا؟ تو میں آپ سے یہ سوال ضرور کروں گا من ربوں کا۔ اینڈ ریمبر جنٹلمین صاحب کہ یہ ٹرانسفر ٹو دی گیلیکسیز آف ہیل اور ہیون، billion years of life ahead, trillion years of life ahead, galaxies of heaven and galaxy of hell، یہ چھوٹا سا جملہ اور اس کے ساتھ ایک اور رعایتی سوال، یہ آپ کا پاسپورٹ ٹو ہیون اور ہیل ہے، اور جب کسی بندے نے شبہ کا اظہار کیا یا صحیح طور پہ دریافت نہ کر سکا تو خدا نے خود فرمایا کہ بے شک میرے بندے نے جھوٹ کہا، بے شک میرے بندے نے سچ کہا، اینڈ یو آر آف ٹو اے نیو ورڈ آف ہارر اور اے نیو ورڈ آف ہیون۔ مذہب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑی سمتیں بدلتا رہا، بڑی شریعتیں بدلی ہیں، کبھی کوئی قانون جائز، کبھی ناجائز، کبھی سوال پوچھنے پہ سزا آ گئی، کبھی حلال حرام، کبھی حرام حلال، بہت سی ایسی چیزیں جو بنو اسرائیل کو حرام کر دی ہمیں حلال ہوئی، بہت ساری چیزیں جو ان میں کبھی حلال تھیں ہمیں حرام کر دی۔ تو شریعتیں ہر دور ہر زمانے میں انداز بدلتی، انسانی میچورٹی کے ساتھ ساتھ، انسانی ابلاغ اور ترقی کے ساتھ ساتھ، ذہن انسان کی پروگرس کے ساتھ ساتھ، مگر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ تک تمام تر مذہب کا ایک مقصد کبھی اللہ نے نظر سے اوجھل نہیں ہونے دیا، اور وہ خود اللہ تھا۔ کبھی بھی خدا نے شریعتوں کے رد و بدل کے باوجود
جب حضرت انسان کے دل میں ہر قسم کی بیزاری اور بے چارگی پیدا ہو گئی اور ہر چیز سے اس نے قطع تعلق کیا تو پروردگار عالم کی اسے جستجو ہوئی، کسی ایسے مربی اور محسن کی آرزو ہوئی جسے وہ اپنے دل کی دکھ سنا سکتا، جسے وہ فیل کر سکتا، جس کے مہربان ہاتھ کو اپنی جلتی ہوئی پریشانی پر محسوس کر سکتا، تو اس نے ہمیشہ خدا کا نام لیا، اور جب خدا کا نام لیا اسے جب یہ جستجو ہوئی اور آرزو ہوئی کہ کوئی ایسا رستہ ڈھونڈوں جس سے خدا کو پہنچوں، تو اس کو صرف اور صرف مذہب نے یہ یقین دلایا کہ آئی ایم دی اونلی وے ٹو گاڈ۔ آپ کی جگہ زیادہ لمبی تو نہیں ہوگی بات؟ پچھلے بہت سارے عرصوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ مذہب میں بڑے سکولز پیدا ہوئے، تمام تر سکولوں کی بنیاد میتھڈ پہ، خیال پہ، کسی نے انداز نماز پہ اپنے آپ کو علیحدہ کیا، کسی نے اعمال کی ترقی اور ترویج پہ، کسی نے چند ایک ظاہرہ اصولوں کو اپنانے میں، تو تمام تر مذہبی جماعتوں میں فارمیٹ قائم ہو گیا، انداز اور نقط و نظر کا ایک طریقہ قائم ہوا، اور اسی طریقے کو الٹیمیٹلی فکس کر دیا گیا بغیر کسی لرننگ کے اور بغیر کسی تجسس کے اور بغیر یہ جانے ہوئے کہ یہ مذہب کا مقصد اول نہیں تھا۔ حضرات، نالج آف دی سیلف میں ایک بنیادی بات جو میرے کہنے کی رہ گئی وہ یہ ہے کہ نفسیات، تحلیل نفسی، عرفان ذات کی بنیاد علوم نفسیات، اگر علوم نفسیات سیکھنے اور پڑھنے کے بعد کسی دوسرے انسان پہ استعمال کی جائیں تو یہ سائنس ہے، مگر اگر آپ انہی نفسیاتی اصولوں کے ذریعے خود اپنا انالیسس کریں تو کم از کم آپ نے تصوف میں خدا کی شناخت میں پہلا قدم اٹھا لیا۔ ہمارا اور ویسٹ کا بنیادی فرق یہ تھا کہ ویسٹ خدا کے خیال اور تصور سے ناشنا اور معروضی سائنسز اس کا مقصد نظر وہ بہت آبجیکٹو تھے، سائنسز پہ یقین رکھتے تھے، حقائق اور اعداد و شمار پہ یقین رکھتے، مگر اس کے ساتھ ان میں ایسی کوئی حص نہیں پائی جاتی کہ جس سے وہ کسی غیر مرئی وجود، کسی فلسفہ الہیات، کسی کائناتی ارتقاء میں بڑھتے ہوئے خدا کی شناسائی کا شرف حاصل کرے۔ اس کے برعکس مسلمان کہ ہر مسلمان کے سینے میں خدا کی تلاش، اس کا تجسس موجود رہا، کچے پکے احساسات موجود رہے، ناخواندہ کم تعلیم یافتہ تڑپ موجود رہی، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ وہ کبھی بھی معروضی انداز اختیار نہیں کر سکتا۔ اس کی انٹینشن بہتر ہونے کے باوجود اس لیے بہک گئی کہ اس نے ہمیشہ خواب و خیال، وہم و وسوسہ اور شراب کی کیفیتوں کا آسرا لیا۔ مسلمان سے جو چیز اٹھ گئی وہ وہی ویسٹرن آبجیکٹیوٹی، اعتدال چاہیے تھا، ادھر وہ بے اعتدالی ہو گئی، ادھر وہ بے اعتدالی۔ میں آپ کو اس پورے مضمون کا 2 جملوں میں ایک خلاصہ دے رہا ہوں کہ سب سے بڑی بدقسمتی اس وقت مسلمان کی یہ ہے کہ وہ کم اہم معاملات کو بڑی ترجیح دیتا ہے اور اعلیٰ ترین ترجیح کو کم تر درجہ حقیقت پر رکھتا ہے، تو تمام کا تمام سسٹم آف تھاٹ ٹاپسی ٹربی ہوتا ہے۔ خدا خود کہتا ہے، خدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک فوری تجربہ، فوری تجربہ، قریب ترین احساس، میں آیت کا ترجمہ نہیں کر رہا،
کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا ترجمہ نہیں تھا. میں آپ کو ایک ذاتی یقین کی بات ہے کہ خدا ایک فوری تجربہ ہے، ایک قریب ترین احساس ہے، اور جب بھی کسی انسان کا دل اس کو سوچنے کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کے محبت اور خیال میں ترقی کرتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس بین الکائناتی نظام میں جہاں نوری سال بھی گننے کے لیے کم ہے، اس دل کے کوریڈور سے انسان متواتر خدا کو جھانکتا ہے. بڑی حیرت کی بات ہے، اس وسیع و عریض کائنات میں مافوق الفطرت فاصلوں میں پروردگار عالم جو ہے وہ ایک چھوٹے سے کوریڈور میں ہر وقت موجود ہے. پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم خدا کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں. پوچھا کہ یا رسول اللہ کہیں؟ فرمایا دل مومن. دل مومن. حضرات محترم، دوسرا اصول جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بغیر اپنی ذات کو سمجھے ہوئے کوئی شخص عرفان خدا حاصل نہیں کر سکتا، اور بغیر ایک درجہ اعتدال کے تمام تجربات روحانی مشکوک ہیں. یہ بڑی اہم بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے تصوف اعتدال کی زندگی بسر کرنے کا نام ہے. اعتدال جو شاید دنیا کا مشکل ترین کام ہے، مگر ہم نے خدا کی تلاش کو نارمل اور اعتدال کی تلاش سے نکال کر اسے مافوق الفطرت حرکات کا نتیجہ قرار دیا، پراسرار اور جو مالائی کہانیوں کا مرکز بنا دیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہم نے خدا کو شاید کسی جناتی مخلوق سمجھ کر اس کے لیے چلا کشی شروع کر دی، فاقہ اور خلق سے گریز شروع کر دیا، جبکہ وہی خدا جو یہ کہہ رہا تھا اور حدیث سے قدسی ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں تیاگ نہیں ہے. لا سرورت فی الاسلام، اسلام میں فاقہ نہیں ہے. اسلام اسی طرح ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریزنٹ کیا، اور خدا اسی طرح ملتا ہے جس اعتدال سے اللہ کے رسول نے پایا، جس اعتدال سے صحاب نے پایا، تابعین نے پایا، تبع تابعین نے پایا، اور تبع تابعین نے پایا. اور آج بھی اصول عاشقی وہی ہے. محبت خداوند کا کوئی کرینہ نہیں بدلا. اپنی ذات کے محاسبے، اپنی ذات کے اعتدال کے بعد عرفان خداوند اسی اعتدال کی میں نصیب ہوتا ہے. حضرات محترم، میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اعتدال صرف علم سے ممکن ہے. خدا کے ہاں کسی انسان کے درجات معجزہ اور کرامت پہ مبنی نہیں. خدا کسی انسان کو اس لیے فضیلت نہیں دیتا کہ اس کو وہ بہت سارے معجزات عطا کرتا ہے، بلکہ خدا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. اور بار بار پروردگار نے اساس علمیہ، تجسس اور غور و فکر پر ہمیں دعوت اپنے بہترین بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل وہ مجھے یاد کرتے، مگر ساتھ ساتھ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرتے. جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا وَأُطْلِبُ الْعِلْمَ وَلَوْ كَانَ بِالصِّينِ، کہ علم تلاش کرو وہاں چین تک جانا پڑے، تو حضرات محترم علم تو اس وقت مدینے سے باہر تھا ہی، تو پھر وہ کس علم کی تلاش کے لیے ان کو ترغیب دے رہے ہیں؟ تو دراصل یہ وہ علم حقائق ہے
جو دنیا میں ارد گرد ہمارے آس پاس اعداد و شمار کی صورت میں بکھرا ہوا ہے، تو ہمیں کسی جذباتی یقین کی بجائے ایک محققانہ تحقیق تک لے جاتے ہیں، اور ہم خدا کے بارے میں جتنا بہتر حقائق سے سمجھتے ہیں، خواب و خیال وہم و وسوسہ سے اتنا نہیں جان سکتے، اتنا نہیں سمجھتے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے علم کی بجائے تصوراتی سنی سنائی باتیں اور غیر معروف دقیانوسی واقعات کو اساس بنا کر تمام تصوف کو جادوگری بنا دی، اعتدال کو ہم نے ایکسٹریمٹی بنا دی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا، میرے نزدیک اور آپ کے نزدیک بھی کائنات کا سب سے بڑا علمی خزانہ کتاب اللہ ہے، قرآن حکیم۔ اگر سب سے بڑا علم وہ ہے تو دیکھا چاہیے کہ وہ کس صورت میں رکھا گیا۔ کیا کسی غیر معتدل انسان میں رکھا گیا؟ کیا کسی انتہا پسند میں رکھا گیا؟ کیا کسی ڈیجیکٹڈ ڈاؤن ٹراڈن میں رکھا گیا؟ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین علم بہترین تناسب میں رکھا۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود علم کا ایک بنیادی اصول فراہم کرتے ہیں کہ جوں جوں کسی کا علم بہتر ہوگا تو وہ اعتدال کو بڑھے گا۔ مسلم کی 8 حدیث ملحقہ اور تمام احادیث کا صرف ایک مقصد ہے کہ آقا و رسول نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو، اگر مکمل اعتدال نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے قریب ترین رہو۔ حضرات محترم، تو say the last word، جب ایک انر بیلنس قائم ہو جائے، جب خدا کسی وجود کی ترجیح اول ہو جائے، تو یہ بگڑی ہوئی کائنات، یہ نظام اصغر، یہ انائے صغیر جو اس کائنات کی طرح جو بگ بینگ سے پھیل رہی ہے، اسی طرح انسان ایک دھماکہ خیز پیدائش کے بعد بکھرتا چلا جاتا ہے، اور اس وقت تک نہیں سمجھتا جب تک اس کو واپس کھینچنے والی کوئی قوت نہیں۔ صرف اللہ اور صرف اللہ اور صرف اللہ ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ جو اس کو مرکزیت عطا کرے، اس کی ترجیح اول، اس کو اس کے وجود کا تشخص دیتی۔ جب وہ ایک مرکزی وجود انسان کے باطن میں اختیار کر لیتا ہے، آزادی سے، محبت سے، چوائس سے، مشقت سے، گلٹ سے نہیں، بلکہ پروردگار نے فرمایا فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، مجھے ایسے یاد کرو جیسے آبا و اجداد کو کرو، ذرا زیادہ۔ میتھڈسٹ مسلمان کہتا ہے کہ اعمال ہی ذکر ہے، قرآن ذکر ہے۔ حضرات محترم، میں ایک بڑی اہم آیت قرآن آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی، مگر ان کو اتنی اہم نہیں قرار دیا گیا جتنا ایک تیسری بات، یہ ضروری ہے مگر ان سے بہت بڑی بات ایک اور ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کرو، یہ تمہیں امر و نہی سے آگاہ کرے گی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ تمہیں فحش اور منکر سے روک دے گی، وَلَا ذِکْرُ اللَّهِ أَکبر، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات، مگر ہماری یاد تو بہت بڑی بات۔ حضرات محترم، میں آپ سے اسی یاد کے بارے میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ نماز اور روزہ یاد کا حریف نہیں ہے، مگر جب مجھے ایک سوال میں یہ کہا گیا کہ آپ نماز اور روزہ پہ سٹریس نہیں دیتے، تسبیح پہ زیادہ دیتے، تو میں نے ان سے عرض کی کہ کب تک آپ پرائمری میں کھڑے رہو گے؟ جو مسلمان ہوا
کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز اور روزہ کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہے؟ مگر کیا نماز اور روزہ سے آپ نے آگے کہیں نہیں جانا؟ کیا ایک میتھڈ سے گزر کر ایک مقصد کو نہیں پہنچنا؟ تو مجھے سوال کیا گیا کہ طریقت کیا؟ تو میں نے ان سے عرض کی کہ طریقت شریعت کی نیت ہے. طریقت شریعت کی نیت ہے. جس شریعت کے پیچھے خدا کی خواہش اور خیال نہیں، جس شریعت کے پیچھے حصول خداوند کی چاشنی نہیں، طلب اور جستجو نہیں، غم و اندوہ و بلا نہیں، دوست تک پہنچنے کی کوفت نہیں، وہ محض میتھڈ ہے، رسم و رواج ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. مگر جس شریعت کے پیچھے، جس مذہب کے پیچھے ایک مسلمان مرد اور عورت کا یہ تصور جاگتا ہو کہ یہ طریقہ ہے، منزل مقصود خدا ہے، میں نے خدا کو حاصل کرنا ہے، وہی شریعت طریقت ہو جاتی ہے. اور یہی وضاحت ہے سیدنا محمد بن اسماعیل البخاری کی اس حدیث کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. جب یہ آپ کو نصیب ہو جائے، جب آپ کی ذات مرتکز ہو جائے تو کائنات آپ کی اسیر ہے، معاملات آپ کے قیدی ہیں، خیالات آپ کی جولانگاہ ہیں، جدت، حدت، ندرت اور قدرت یہ سب آپ کی ہیں. آپ مرید بھی ہیں، آپ قدیر بھی ہیں، آپ متکلم بھی ہیں. اور جب آپ خدا کے ساتھ ہیں اور خدا آپ کو اس کا ریسپانس بھی دے رہا ہے تو خدا خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں ولا تہنوا، کہ غم نہ کرنا، سستی نہ کرنا، ولا تحزنوا، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، وانتم الاعلون، تم ہی غالب ہو ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے. شکریہ صاحب، آپ نے بڑے ہی صبر سے مجھے سنا. حضرات محترم، اب اس کے بعد تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا. نہج یہ ہوگی کہ جو سوال آپ پوچھیں گے اگر حاضرین میں سے اس کا جواب کسی کے پاس ہوا تو وہ آپ کو جواب لوٹائے گا. دس از اے ڈسکشن بٹوین یور سیلف ان کیس سم کوشچن is not satisfactorily answered. If you think it needs further more explanation, then I am at your disposal. And I request Mr. Sayyid Bilal Kutab to open up the session of debate. Thank you very much. आवाज आ रही? یہ کاغذ میرے خیال میں کچھ سال سے زیادہ سے میں دیکھ رہا ہوں. رات کو میں نے اس کو اردو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش بھی کی 3-4 لوگوں نے مل کے، جو کہ ہم سے نہیں ہو سکا ہے. میں جب بھی اس کاغذ کو سنتا ہوں مجھے ہمیشہ جب میں اس کو سنتا ہوں تو مجھے اس وقت یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں آج اس قابل ہوں کہ میں خدا کو ایز اے ٹاپ پریورٹی سمجھ سکتا ہوں. اور میں شاید اس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ آئندہ میں آگے اور پیش سے چل سکوں. جب میں اگلی دفعہ یہ لیکچر کہیں اور پیسہ کروں تو مجھے اس بات پہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے جو پچھلا وقت گزارا وہ انتہائی نالائکی کا تھا. آج مجھے ایک اور نئی بات بتا. بفور وی گو انٹو دا کراس کوسچننگ اباؤٹ دس لیکچر، میرے خیال میں بہت سے جو حضرات یہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے لوگ سوال لکھ رہے تھے، بہت انکوائریز لکھ رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں نے انکوائریز کے اندر چلے جائیں، 4 جملوں میں ہم نے اس ساری بات کو پچھلے 45 منٹ میں سمجھا گیا. اس پہ ہلکی سی جو بھی صاحب اس پہ بولنا چاہیں وہ اپنے ٹیبل پہ اپنا مائک آن کریں. سینٹرل سسٹم ہے، سب لوگ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. ان 45 منٹ میں ہم نے کیا سمجھا؟ احمد رفیق صاحب نے ہم سے ابھی کیا کہا، مجھے کیا سمجھ آیا اور آپ کو کیا سمجھ آیا؟ جو بھی صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈالنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی گنجائش اور پیدا کر لیجئے کہ
تردید اور اعتراض کا حق سب کے لیے محفوظ ہے. آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی آپ سوالات کریں سب سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مناسب سمجھیں گے تو اپنا تعارف بھی کروا دیں، نام بھی، اور جہاں سے آپ تشریف لائیں تھوڑا سا پس منظر اگر آپ کی زندگی کا ہمارے پاس موجود ہوگا تو شاید ہم آپ کے سوال کو بہتر طور پر سمجھنے کی پوزیشن میں ہوں. شکریہ. اپنی بستیوں سے عملی طور پر خارج کر رہا ہوں. یہ میری پہلی میٹنگ ہے اور جب مجھے پتہ چلا، میں چونکہ کہیں اور جا رہا تھا تو میں نے یہ بھائی میرے پاس دوست آئے تو میں نے ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے میں ایسی میٹنگ ضرور اٹینڈ کروں گا. مجھے بھی یہی شکایت ہے. میں محکمہ تعلیم میں 25-26 سال سے وہ سروس کر رہا ہوں. میری 2 کتابیں ہیں بڑی کنٹروورشل ہیں. ایک آئی تھی، میں نے بھی اسی طرح دل جلدی کے ساتھ لکھا تھا، اہل حرم کے سومناتھ، یعنی مسلمانوں کے بت. اور پھر اخباروں میں آتا ہے بڑے حملے بھی ہوئے اور مقدمہ چلتا رہا کورٹ میں. پھر ہوئے تو میں نے اس کو ری پرنٹ کرایا. جب میرے کو سے نکل رہے تھے تو میں نے کہا کہ افسوس میں وہ پروفیسر صاحب کے لیے بند لے جاتا 4 کتابیں. اب ری پرنٹ کرائی ہیں جب وہ عدلیہ سے فارغ ہوئی ہے، لیکن وہ بھول گئے. میں انشاءاللہ بھیجوں گا. میں پورے یقین کے طور پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو اسلام کی داستان پروفیسر صاحب نے بیان کی ہے، کس طرح ہم تک یہ پہنچا، اور اللہ تعالیٰ کی جو حیثیت ہم نے مقرر کی اس کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا. میں نے اپنی کتاب میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ہم نے اپنی بستیوں سے خارج کیا. بلکہ میں گزارش تو یہ کروں گا کہ میرے جو ناقص علم ہے اس کے مطابق اسلام بحثیت دین سرزمین عرب سے یعنی 40 ہجری کے بعد باہر نہیں آیا. میں بڑی معذرت کے ساتھ حاضرین سے یہ شاید کسی کو یہ ناگوار گزرے جملہ کہ 40 ہجری کے بعد خلافت کے خاتمے کے بعد اسلام عرب کی حدود میں مقید ہو گیا تھا، توڑ گیا تھا، اور پھر بحیثیت دین اسلام اس سرزمین سے باہر نہیں آیا. اسلام عجم میں جب داخل ہوا، ایران میں آیا یا برصغیر میں آیا، تو یہ براہ راست اگر عرب سے آتا، محمد بن قاسم کی مارفت اگر آتا تو کچھ اور بات تھی. ہمارا دین پہنچا ایران سے ہوتے ہوئے، عراق سے ہوتے ہوئے، داغدار ہوتے ہوئے. اس میں بے شمار اور نظریات تھے، ایرانی نظریات تھے جو اس میں شامل ہوئے. اور اس طرح میرا خیال ہے کہ تاریخ جو ہے اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. یہ سراسر جس طرح کہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ٹاپ پرائرٹی ہم نے دیے، تو تاریخ میں بہت سارے گنجائشیں نکل آتی ہیں اختلافات کی. مثلا ابھی میں عرض کروں گا کہ آپ ظاہر ہے کہ میں عرض کرتا سوالات ہیں تو میری دانش میں یہ زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ یہ بحث جو ہے کہ کوئی اور رخ اختیار کر لے. پہلے صاحب نے فرمایا تھا کہ اس میں کنٹروورسی ہوتی ہے کہ ہر مقرر اپنا ٹائم ذرا متعین کر لیے. آپ رکھ لیں جتنا مرضی ٹائم دے دی. نہیں صاحب، آپ جتنی ابھی آپ کو آسانی آپ. اچھا، مجھے 5 منٹ دے. یہ دراصل کوآرڈینیٹر جو آپ کے سامنے خاموش بیٹھے ہیں یہ بڑے مہم جو اور فتنہ جو ہیں، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ اپنی کارروائیوں پہ آ جائے. نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے. ان کو فتنہ جو فرمایا رسم و رواج پہنچے ہیں اسلام کے، پورا دین نہیں پہنچا. دوسری بات، بڑا اس میں آپ نے بڑی محنت کی ہے اور بڑا سوچ ہے آپ کے مقالے میں. زیادہ میں بلکہ حاضرین زیادہ متاثر ہوتے اگر آپ اس کو فیڈ کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یا قرآن حکیم سے، ان کے حوالہ جات ہوتے. میرے خیال ہے متعدد حوالہ جات تھے وہاں. ابھی میں قرآن حکیم میں مثلا تخلیق کائنات کے بارے میں جو آپ نے 20 بلین یا 2 بلین سال کے لیے کیے، ہم نوٹ ٹاک فار ڈسکشن سے تو کچھ میرے پاس اویلیبل تھا، میں لکھا ہے. اب اس میں خود آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے بڑا جو سورس ہے، وہ منبع ہے، وہ ہے قرآن حکیم، اللہ کی کتاب. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کیونکہ بے شمار دھیان سے ہر ایک اللہ کی طرف رجوع کر رہا تھا. اللہ نے ایک پابندی عائد کر رکھی ہے, بین لگا رکھی ہے, جس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا. وہ یہ تھا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اٹ از اے بین فرام ایوری پاس فلائی کہ جو اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ اشارہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کوئی بھی راستہ, کوئی بھی طریقہ اس دین سے ہٹ کر, اس راستے سے ہٹ کر وہ اللہ تک نہیں جا سکتا. وہ جائے کوئی 2 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا, کوئی 4 منٹ ختم ہو جائے گا. بہرحال یہ قرآن حکیم ہے. قل سورہ آل عمران, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ تک پہنچنا چاہے وہ میری پیروی کرے. اور آپ نے فرمایا کہ اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ سے میری جان ہے, لو موسیٰ حیًّا ما وسع الا اتباعی. اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو کوئی چارہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا مات اس کے وہ میری پیروی کرے. ایک تو آپ نے یہ پابندی نہیں ہے, قرآن حکیم یہ حوالہ دیتا ہے کہ ہم نے الٹیمیٹلی ول ہیو ٹو گو بیک ٹو قرآن اینڈ سنہ. دوسری بات آپ نے جو میرے خیال کے مطابق قرآن حکیم کے خلاف کہی ہے وہ یہ ہے تخلیق کائنات. اگر آپ نے قرآن حکیم پہ غور کیا ہوتا, قرآن حکیم میں آتا ہے کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ مما تعدون. یہ میکسیمم مارجن ہے جو قرآن حکیم نے دیا کہ ہمارا ایک دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہمارا 50,000 سال کے ساتھ ہمارے مما تو یہ قرآن حکیم کے حال دے رہا ہوں. اس میں آپ نے 2 بلین. ذرا سا رک جائیے, میں آپ کا ڈیٹا درست کروں. یہ آیت آپ ذرا کانٹیکسٹ سے باہر نکال رہے ہیں. فرمایا کہ میرا فرشتہ ایک دن اور رات میں اتنا چڑھتا ہے کہ اگر تم 50,000 سال بھی بلند ہوتے رہو تو تم اس کے برابر نہیں ہو. پروفیسر بات یہ ہے کہ خداوند کریم نے صرف کہیں بھی کوئی میکسیمم سپیڈ متعین نہیں کی. ایک جگہ ایک دن کو حضور نے فرمایا کہ دنیا کا دن 1000 سال کے برابر ہے, کہیں ایک رات کو 1000 سال کی عبادت کے برابر فرمایا, کہیں ایک سال کو ایک دن کے برابر فرمایا. اسی طرح احادیث میں نے صرف آپ کو یہ بات کہی ہے کہ میکنگ آف یونیورس میں جو خداوند کریم نے پیمانہ استعمال کیا ہے فی 6 ایام کر دیا ہے. اور with the most modern productivity of science and deliberations we have come to know this کہ خدا نے وہاں جو 1 بلین وہاں 6 دن استعمال کیے ہیں وہ ایک کانسٹلیشن کی عمر کے کی ہیں جو 6 بلین ایئرز کی. لیڈ کرسٹل جب زمین میں بدلتی ہے, یورینیم میں ڈھلتی ہے, تو اس کو 2 بلین ایئرز لگتے ہیں. اسی سے سائنسدانوں نے زمین کی زندگی کو متعین کیا ہے. مگر جب زمین 2 ارب سال کی ہے, جیسے اللہ نے کہا 2 دن, تو آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس کوئی نئی دریافت نہیں کر رہی ہے, وہ سپورٹ کر رہی ہے الہیاتی اسٹیٹمنٹس کو. اسی طرح سورج سے علیحدگی اور زمین کے جو درمیان وقفہ گزرا ہے یہ بھی 2 بلین ایئرس ہیں. Now you see the setting of this constellation about 6 billion some years you see. تو وہاں میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ اگر تھوڑی سی بیان میں عرض کروں, میں یہ بالکل نہیں کہا آپ سے. میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ وہاں پیمانہ جو خداوند ہے وہ 1 بلین ایئر از ایکول ٹو 1 ڈے. اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا کہ میرا خیال ہے تمام اس لیکچر میں زیادہ زور میں نے اسی پہ دیا کہ اسلام جو ہے بہت بڑی مجبوری ہے. بٹ فار اسلام دیر از نو وے ٹو موو آن گاڈ. جب ہم اسلام کا نام لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی دنیا کا, میرے خیال کو 10 مرتبہ میں نے درود و سلام کے ساتھ سرکار کائنات کو یعنی میری یہ خوش قسمتی ہے کہ دن میں جتنی مرتبہ وہ یاد آئیں, یادش بخیر آپ ہمیں یاد آ گئے, تو سرکار کو یاد بھی کیا, ان کو مینشن بھی کیا, مگر یہ میرا موضوع نہیں تھا. تو حساب جی نہیں, میں چونکہ ڈیٹا کی بات تھی اس لیے میں نے آپ کو آنسر کیا, میں آئندہ دخل نہیں لوں گا. دوسری میں بڑی تھوڑا سا ویسے 5 منٹ اگر آپ کی گھڑی میں نہیں ہوئے تو میری گھڑی میں آپ کے ٹائم آپ نے لے لیا. نہیں, آپ نے خود فرمایا تھا کہ مجھے 5 منٹ چاہیے. مجھے مکمل تو کرنے دیں. نہیں, یہ دیکھیں نا, آپ اپنی سینس آف ٹائمنگ کو اب فرما دیں کہ آپ کتنا ٹائم دیں. جب مقالہ پڑھنے والے کیا ہمیں سنتے رہے. لسن ٹو می. 150 اور لوگ بھی ہیں جو سنتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ نے, کیونکہ میں پھر اس کے بھی بھول جاتا ہوں 2 بلین سال یا 20 بلین سال,
अफसान खुदाबंदी के हवाले से जो आप सब कर रहे हैं, अगेन यू विल से दैट इट्स अ कंट्रोवर्सी, आई एम सॉरी दैट आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज मायसेल्फ इनटू कंट्रोवर्सी, जस्ट गिविंग रेफरेंस, बट यू आर इंडल्जिंग। नहीं, उनको कह लेने दीजिए। मेरा ख्याल है कि इसके बाद जो बेशतर हज़रात सवाल करेंगे वो टू द पॉइंट करेंगे। अल्टीमेटली आपने समझ किया है कि हमारा तसव्वुफ, उधर से आपने ये भी कहा है कि तसव्वुफ में कुछ नहीं रहा, और फिर आपने इसका जो आखिर में जो आपने इशारा दिया है, इसका जो रेमेडी आपने बताई है वह तसव्वुफ। आपने जो हमारे माशरे के बेहतरीन इंसानों के हवाले दिए, उनमें दादा साहब का हवाला दिया है। कश्फुल मौजूब में ये इबारत मौजूब है, अब भी अब कश्फुल जो सब ये लिखा हुआ है, अत-तसव्वुफ यौम इस्मन, आई एम गोइंग टू टॉक टू विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, अत-तसव्वुफ यौम इस्मन वला हकीकतन वक़द काना हकीकतन। ये 4वीं सदी हिजरी में तसव्वुफ की ये सूरत हाल होगी थी। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि हमारा आलम इस्लाम का जो बड़ा गर्क किया है, ये तसव्वुफ ने किया है, जिस तरह की जो एडमिट योसेफ, उसमें नई चीज आपने कौन सी रखी है कि हमारे तसव्वुफ ने नहीं साहब नहीं, मैं तो आपसे ये कहा, लेकिन आप कम अज कम मुझसे वो बयान मंसूब न करें। मैं तसव्वुफ कोई इब्तदा और इंतहा इंसान में तसव्वुफ को नॉर्मल एक्टिविटी समझता हूँ। मैंने सिर्फ ये कहा कि तसव्वुफ के बारे में जितनी एबनॉर्मेलिटीज हैं, दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ रिलीजन एंड गॉड, बल्कि जितनी ये मशकें, जितनी ये सख्तियाँ, जितनी कजदर्मियाँ, जितनी मशक्क़तें इंसान ने इख्तियार की, ये एक नॉर्मल इंसान जो है अपनी प्रायोरिटी के तयन से और खुदा की याद से यकीनन वहाँ तक पहुँच जाता है। इसके अलावा कोई और रास्ता हमें गॉड, प्रॉफिट और असहाब और तबा ताबईन सजेस्ट नहीं करता। मैंने ये अर्ज किया। आखिर में एक जुमला मेरा, जी फरमाइए। आपने जो उसका अरकान नफ्सी के हवाले से कहा है, एक तरफ अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान है कि अंताबुल्लाह कान्नका तराहु फल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अल्लाह की तक पहुँच चाहते तो आप अल्लाह की इबादत इस तरह करें। ये इस्लाम हमें बताता है कि अल्लाह की इबादत इस तरह करें, जो भी है तरीका इबादत का, वह है कि आप अल्लाह को आपके सामने देख रहे हैं। ये पहला स्टेज है। फल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक। अगर आप ये कैफियत पैदा नहीं कर सकते तो कम से कम ये कैफियत पैदा करें कि अल्लाह ताला आपको हर वक्त देखता है। तो थोड़ा सा मैं अंसारी ये थोड़ा सा अगर उसका रुजू करते फरमूदात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो फिर हमें जब कुरान हकीम में पूरे इस्लामी लिटरेचर में हमें लफ्ज़ तसव्वुफ नहीं मिलता। नोबडी कैन कोट एनी रेफरेंस फ्रॉम कुरान और हदीस कि लफ्ज़ तसव्वुफ अगर क्या है। आखिर में आपने कहा होता कि मुस्लिम उम्मा की जो निजात है, जो रेमेडी है, वो सिर्फ इस्लाम में है। वी विल हैव टू गो बैक टू इस्लाम, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रपोज किया है, एज हैव टॉट बाय द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। अब मुख्तसरन इसका जवाब ये है कि मैंने लफ्ज़ मिस्टिसिज्म और तसव्वुफ जो है उसकी अगर आप लिटरल डेफिनेशन पे जाएं तो आप हैरान होंगे कि तमाम तमाम डिक्शनरियों में तसव्वुफ का और मिस्टिसिज्म का जो तमाम बैरूनी डिक्शनरियों में सिर्फ एक मतलब लिखा हुआ है, द रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल विद गॉड। मिस्टिक हो गया मिस्टिसिज्म में असरार से भरी। नहीं साहब, उसको मिस्टिक कहते हैं, मिस्टिसिज्म नहीं कहते। जब इस्लाम में इसका जिक्र ही नहीं है, नाम ही नहीं है। आप कुरान हकीम की कितनी देर आपको सुनते रहे हैं? आप सुने नहीं, अच्छी बात है बात करने से। बात है आपने जो टर्म इस्तेमाल किया है ये मिस्टिक है, मिस्टिक नहीं। ये वहीं से निकला है। आपसे मैं आपसे अर्ज करूं कि थोड़ा सा चूंकि फर्क है मेरी और आपकी दानिश में, हम अदब में और तमाम तर आला तरीन अदबियात में इन दोनों लफ्ज़ों को बिल्कुल अलहदा इस्तेमाल करते हैं। जहाँ मिस्टिसिज्म की डेफिनेशन ये है कि फ़र्द का खुदा के साथ ताल्लुक़, वहाँ मिस्टिक की डेफिनेशन ये है कि ज़ात और खारिज के बारे में पुरस्रार हयूल तख्लीक करना। और जब धोखा डाला जाए तो मिस्टिक जो है उसको मिस्टिक समझा जाता है और मिस्टिक को मिस्टिक समझा जाता है। ये सिर्फ जुबानदानी की बात है साहब, अब मेरा इस पर कोई क्लेम नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी जुबान में दोनों लफ्ज़ टोटली एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जब हमने किसी पर तंज करना हो तो हम उसे कहते हैं यू आर ए मिस्टिक, मतलब जब हमने किसी दाद देनी हो तो उसे मिस्टिक है। जी मैं अर्ज करता हूँ जी तसव्वुफ। मैंने ये कहा कि यार ये बादशाह है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ जी, आपने कोट किया सैयदना अली बिन उस्मान हजवेरी को, तो मैं उसी लफ्ज़ को उन्हीं की तहकीक आपको कोट करता हूँ। आपने लफ्ज़ सूफी पे सैयद हजवेरी, मुझे ये हाउस में से कोई बता देगा।
میں لفظ صوفی کی مختصراً تعریفات سید حجویر کے قول سے کرتا ہوں کہ اس کی 4 سورسز. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب صفا سے نکلا اور ان کے انداز زندگی کو اپنانے کا نام تصوف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ لباس صوف سے نکلا کیونکہ درویش لوگ اس وقت زیادہ غربت کا لباس کیمل اونٹ کا وہ تھاری تھی اس لیے صوف ہو گیا. مگر سید حجویر نے لکھا کہ ہم صوفی اس کو سمجھتے ہیں جو صفائے قلب پر مشتمل. بس اس کے بعد آئی تھنک ود ان آور سیلف وی مسٹ کلوز دس ڈسکشن اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ موقع ملتا رہا تو آپ کے تجسس سے اور آپ کی ماشاء اللہ اس تعمیری تنقید سے مجھے کم از کم بہت فائدہ ہوگا, چاہے میرے دوست جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہو نہ ہو. may God bless you. آگے چل کوئی اور صاحب اس بارے میں. جی آپ کے پاس مائک ہے. 3 minutes each please. I will go out of the time. علیکم جی سب حضرات کو, خواتین کو. پروفیسر صاحب, مسز ریاض میں اسلام آباد سے حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس. میری اتنی ہی گزارش ہے کہ ہم سارے گمراہ لوگ جو آج بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ اسلام کا دامن پکڑ رہے ہیں, نہ ہم سوسائٹی میں چل رہے ہیں, نہ ہم ترقی کے راستے پر ہیں, ہمیں ہمارے لیے مذہب کو اتنا آسان اور فہم بنا دیجیے کہ ہم اپنے روزمرہ کے مسائل حل کرتے ہوئے اور ترقی کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے ہم مذہب کی پیروی جاری رکھ سکیں. بس میری یہی درخواست ہے کہ ہم سب کے لیے ذرا اس کو آسان کر دیجیے. ہم کسی بحث میں الجھنا نہیں چاہتے. مہربانی. کوئی اور صاحب جن کے پاس مائک نہ ہو اور وہ کچھ کہنا چاہیں. میرا نام عرفان الحق ہے, جرم سے آیا ہوں. آواز آ رہی ہے؟ ویسے ہی آ رہی ہے. میرا نام عرفان الحق ہے, جیلم سے آیا ہوں. ابھی ایک دوست نے پروفیسر صاحب پر اعتراض کیا کہ انہوں نے پروفٹ کی فالوئنگ کی بات نہیں کی, اور دوسری طرف ایک بہن نے یہ کہا کہ ہمیں آسان طریقہ بتا دیا جائے کہ ہم مذہب پر کس طرح عمل کریں. پروفیسر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات قرآن حکیم کے حوالے سے یہ کی کہ اتنا اعلیٰ علم جو ہے وہ پروفٹ کی ذات میں ہی محفوظ رہ سکتا تھا, اور اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل معراج ہے وہ آپ کی نارمیلسی ہے, آپ کا اعتدال قائم رہنا. تو ہمارے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے, سب سے بہتر میتھڈ ہے, وہ یہ ہے کہ پروفٹ کی جو پوری لائف ہے سوسائٹی میں, کہ جو آپ نے بحیثیت بیٹے سے لے کے اور بحیثیت جرنیل تک یا مفکر تک اور مبلغ تک جو گزاری ہے, اس کو آپ کتنا قریب ہو کر فالو کر سکتے ہیں. جو بھی ہے وہ کسی بھی پیشے میں ہے, کسی بھی شعبہ زندگی میں, اس کو کر لیں. اور پروفیسر صاحب کا بیسک میسج یہی تھا. شکریہ. کوشچن یہ تھا کہ یہ محترم, میرا نام ڈاکٹر عمران ہے, آئی ایم فرام لاہور. یہ پرنسپل صاحب نے عرض کیا ہے جو بھی, اس میں ایک چیز بڑی پری کنسیوڈ ہے, وہ یہ ہے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پکی بات ہے, ہی از اے اسٹانچ بلیور ان گاڈ, اور میں اوورٹلی کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ. کائنڈلی مجھے 3-4 لفظوں میں بتا دیں گے, میں خدا کو نہیں مانتا, مجھے کوئی دلیل ابھی بتا دی جائے کس بیس پہ آپ خدا کو مانتے ہیں, عقل کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد پر, نہ کہ اس بات کی بنیاد پر کہ میں پیدائشی طور پر مسلم ہوں. سر اس سے پھر ہماری بات آگے بڑھے گی, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیڈ کریں گے. جناب پرنسپل صاحب, اب مجھے بتائیں کہ کیا بات ہے جو میں مانتا ہوں. میں نہیں مانتا, یہی بات اس میں کوئی بحث یا کج بحثی نہیں ہے. آئی ایم ان نیڈ آف اے لاجک, سمپل لاجک.
میں اس کے مختصر جواب دوں گا. یہی بات علامہ اقبال سے بھی پوچھی گئی تھی. اس نے کہا تھا کہ میرے پیغمبر نے یہ بات مجھے بتائی ہے اور وہ ایسا سچا انسان ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی شعر ہے کہ برق درختان سب در نظر ہوشیار ہر برق دفتری ماسط کردگار. جس کی آنکھ ہے جو بلائنڈ آدمی نہیں ہے وہ ایک پتا بھی دیکھے اس کو اپنا خدا نظر آ جائے اور اس کے پاس عقل ہے. تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ قرآن حکیم اس کی دعوت دیتا ہے. یہ سارے کے سارے دلیل اس سے بڑی کون سی دلیل ہے کہ میں بول رہا ہوں اور اس پیغمبر اسلام نے بتایا ہے. تو یہ ایک چیز ہے پریکٹیکل بھی اور ایک بلیف ہے کہ آپ کا پیغمبر اسلام پر کتنا یقین ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے پیغمبر نے کہا کرنا ہے آئی بلیو رائٹ. مجھے اجازت ہے کہ میں اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ڈاکٹر صاحب جو خاتون محترم نے سوال کیا ہے وہ ایک نیات کی درستگی کے بارے میں تھا کہ ہم جو خدا کو ماننے چاہنے والے بھی ہیں اس کے باوجود ہماری زندگی کا تساہل اور ہمارے بہت سارے معاملات ہماری مکس پرائرٹیز ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی. اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ ہمیں کوئی ایسا مثبت طریقہ کار بتایا جائے کہ ہم اپنی اپسیٹ پرائرٹیز کو دوبارہ مرتب کر کے اور آسانی سے قرب خداوند کا حصول کر سکیں. تو ان کے لیے تو میں پروفیسر صاحب کی پہلی بات ریپیٹ کروں گا کہ ہمارے پاس چونکہ اصول اور قانون قرآن کی صورت میں محفوظ ہے اور مطابق ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں موجود ہے. اور کسی نے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا, وہ قرآن مجسم تھے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ اتحاد ہے. بلکہ اصحاب رسول جب بھی بات کیا کرتے تھے اور جب اپنی اگنورنس ظاہر کرنی ہوتی تھی تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. انہوں نے کبھی یہ اکیلا نہیں کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے, بلکہ ہمیشہ یہ جملہ استعمال کیا کہ خدا اور رسول بہتر جانتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں محترمہ خاتون محترم سے یہ کہوں گا کہ چونکہ ہم نے زندگی کا بیشتر وقت اس تعلیم کو دیا ہوتا ہے, اپنی بہترین صلاحیتوں کا وقت ہم نے ایک ایسی تعلیم کو دیا ہوتا ہے کہ جو تمام تر دنیاوی مقاصد پہ مشتمل ہوتی ہے. جب ہم جستجو خداوند میں آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑی دشواری ڈیٹا کی پیش آتی ہے. ہمارے پاس نہ قرآن کا اتنا علم ہوتا ہے, نہ حدیث کا, نہ فقہ, نہ سیرت, نہ مغازی, نہ روایت و درایت, نہ اسماء و رجال. تو میری یہ درخواست ہوگی کہ اگر خداوند کریم آپ کا تجسس و جستجو سلامت رکھے تو روزانہ اگر تھوڑا سا آپ یہ شغل بنا لیں کہ فکر کے ساتھ, سوچ کے ساتھ آپ ان دو بڑی کتابوں کا, دو بڑے طریقہ اور واضح طریقہ کار کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ تعالی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر خدا کی یاد, محبت, دوستی اور ان سے کی جائے تو وہ یقیناً آپ کی کشادہ قلبی کے لیے بہت سارے وسائل مہیا کر دے گا اور انشاءاللہ ایسا ہوگا. باقی اپنا قبلہ ڈاکٹر صاحب کا کوشچن جو ہے یہ مجھے ایک بڑا مضبوط اور شاندار سوال ہے. میں پروفیسر صاحب کے جواب سے مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ وہاں عقیدت آ جاتی. ہو سکتا ہے کہ عمران صاحب یہ سوال رکھنے کے باوجود کہ وہ خدا کو نہیں مانتے, جب آپ ان سے یہ کہیں کہ چونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صادق تھے, امین تھے, اس لیے ہمیں ان کی بات پہ یقین کرنا چاہیے. مگر وہ صادق اور امین جب انہوں نے خود اپنے معاشرے میں اپنی تبلیغ اول کے موقع پر جب یہی بات اہل کفر سے کہی اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا کہ آپ صادق اور امین ہیں, اس کے باوجود انہوں نے خدا کو نہیں مانا. مسئلہ چونکہ دلیل کا ہے اس لیے ہم سرکار کائنات کو کسی ایسی دلیل میں ملوث نہیں کریں گے جس میں عقیدت کی وجہ سے میں ہمیشہ یہ یقین رکھتا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش و با محمد ہوشیار, کہ جو پروٹوکول ہمیں پروفٹ کے بارے میں آبزرو کرنا پڑتا ہے شاید وہ ہمیں خدا کے بارے میں نہیں کرنا پڑتا. ایک خالق کے ساتھ اس کی مخلوق بہت کچھ الجھ لیتی ہے, مگر جہاں پروفٹ اور اسلام کا تعلق ہے وہ پروٹوکول میں تمام انسانیت سے بالا ایک ایسے اخلاقی مقام پر ہیں کہ جہاں ذرا سی بھی گستاخی خدا کو ناراض کر سکتی ہے.
اسی لیے میں اپنی تمام تر بات چیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم منظر بحث پہ لاتا ہوں، مگر جو ڈاکٹر صاحب نے کوشچن کیا ہے میں اس کا جواب رکھتا ہوں اور میں ضرور دوں گا، اور وہ جواب اگر آپ اس وقت چاہیں تو اس وقت دوں گا، ورنہ اگر تھوڑے سے سوال اور ایک اور سوال میرے پاس بڑا پڑا ہوا ہے، آپ اپنا سوال یاد رکھیے گا. we'll wind up this question if you don't mind. Excuse me, I have answer for that. جو انہوں نے فرمایا ہے ڈاکٹر صاحب نے، آپ دینا ان کو. ابھی ہلو، میرا نام میجر راجہ بشارت ہے، میں یہاں ایڈوکیٹ ہوں مجھے، تو مجھے یہ سن کر تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی، اور میں فرض اپنا سمجھتا ہوں، میں تصوف کا طالب علم بھی ہوں شروع سے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ان یغوکم اللہ فاتبعونی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو. اب لفظ ہے بیچ میں محبت کا، تو ایک تو ظاہری اعمال ہیں جس میں تابعداری کی ضرورت ہے، دوسرا ہے محبت کا رشتہ. تو جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم ان کی تابعداری اسی رنگ میں کریں تو پھر ہمارا محبت کے مقابلے میں کوئی لاجک نہیں، ایمان بالغیب پر کرنا پڑتا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا لاجک جو ہے، جیسے ڈاکٹر اقبال کا بتایا، انہوں نے تفصیل میں بیک گراؤنڈ نہیں بتائی، لیکن میرے خیال میں اور قرآن شریف کی جو روشنی جو آیت میں نے کوٹ کی ہے، اس کی روشنی میں وہ محبت کا رشتہ ہے، اور جب محبت کا رشتہ بیچ میں آ جاتا ہے تو سارے لاجک ختم ہو جاتے ہیں. تھینک یو. ایک بات ہے، اس بات کا بھی بات سے اختلاف ہے جو بلائنڈ فیس ہے. جی میں ڈاکٹر صاحب میں نے آپ سے پرومس کیا ہوا ہے، میں آپ کو ایسے ہی جواب دوں گا کہ جو انشاءاللہ تعالی دلیل سے تجاوز نہیں کرے گا، وہی بات ہے کہ جس میں کوئی سینٹیمنٹ انوالو نہیں. محترم میجر صاحب کی بات اور پرنسپل صاحب کی بات میں آپس میں ایک کنکلوژن ہے کہ وہ دلیل دے رہے ہیں ڈاکٹر اقبال کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر محبت، اور مطلب میں کہنا چاہتا ہوں ویسے ایڈوکیٹ صاحب کی بات مجھے اس لیے وزنی لگتی ہے کہ مجھے ایک حدیث ضرور یاد ہے کہ جس میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یسألونک عن الساعہ، کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیا نمازیں بہت پڑھی ہیں؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ. کیا روزے بڑے رکھے ہیں؟ کیا خیرات و صدقات بڑے کیے ہیں؟ تو ہر مرتبہ وہ نفی میں جواب دیتا رہا. تو حضور نے فرمایا کس برتے پہ آ کر قیامت کو پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت پڑی. تو فرمایا پھر لوگ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے جس کے ساتھ انہیں محبت ہو. تو میں محبت کی افادیت تو یقیناً تسلیم کرتا ہوں، مگر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اس ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بنتا کہ جو کسی ذہن میں شک کی صورت میں یا تحقیق کی صورت میں ابھرتا ہے. it is an established fact here. I will inshallah ta'ala al-Aziz provide you an argument and nothing more, nothing less. میرے سامنے اگر مجھے کوآرڈینیٹر صاحب اجازت دیں تو ایک سوال پڑا ہوا ہے جو ماشاءاللہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور جو بڑا ضروری بھی ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ کین وی انشور، یہ کوشچن ہے جی بشیر احمد زوان صاحب کا میرپور اے سے کہ ہاؤ کین وی انشور ان سبسٹینشیل ٹرمز اسلام ایز دا ریلیجن آف 21st century. صاحب اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ گاڈ از نیور لوکل، اور خداوند کریم کسی بھی صدی کے قیدی نہیں ہے، بلکہ جس قرآن نے تعلیم و تربیت کے میدان میں قیامت کی پیشن گوئی کی ہے اور قیامت کی وضاحتیں بیان کی ہیں، اگر آخری سپارہ دیکھا جائے تو وہ کافی سارا قیامت کے آثار و شواہد پہ مشتمل ہے. تو پروردگار عالم نے اس دنیا کی عمر، اس دنیا کے خیال اور اس دنیا کے تمام تر مسائل اور انسانی ذہنی ترقی کا پہلے سے احاطہ کیا ہوا ہے. It will be a last question for a modern man to think
that perhaps God is decadent and is not conversant with the modern century. فرق ہمارا ہے کہ ہم اسلام کی جتنی ریفرنسز بھی اس وقت دے رہے ہیں یا جو ہماری تفاسیر میں درج ہیں وہ کبھی بھی 12ویں صدی سے آگے نہیں بڑھی. اصول علم یہ تھا کہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا تھا، جو علم آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری وضاحتیں بھی آگے بڑھتی، ہماری تحقیقات بھی آگے بڑھتی. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن حکیم کی ایک آیت سے 2 آیات ہیں جن میں عبادات کا کوئی حکم نہیں، جن کا کوئی تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے سوائے ایک آبجیکٹو سائنسز کے. فرمایا اولم یر الذین کفروا، تم میرا انکار کیسے کر سکتے ہو، ان السماوات والارض، زمین و آسمان پہلے اکٹھے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کے جدا کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. میں اپنے بعض آخر کے حصے پہ مرتکز کروں گا کیونکہ یہ بہت لمبی آرگومنٹ ہے اور بہت بڑی آرگومنٹ. جب اللہ نے یہ کہا کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، تو 1500 برس پہلے بغیر کسی تجربہ گاہ کے، بغیر کسی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کے ایک ہستی یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. دی سائنسز which developed with the Greece theories and ideas، وہ ساری کی ساری مختلف قیاسات میں مبنی تھی. کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ زمین حیات پانی سے بنی ہے، کوئی کہہ رہے تھے کہ حیات آگ سے بنی ہے، کوئی کہہ رہے تھے کہ حیات خاک سے بنی ہے. تو ان تمام کنفیوژن میں ایک حتمی بیان دے کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وجعلنا من الماء کل شیء حی. اگر آپ ان کے لٹرل معنوں پہ غور کریں تو بڑی ہی صاف سی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمام حیات کو پانی سے پیدا کیا. اب دیکھیے کہ 20th century تک the biologians have never reached the law about the creation of life. They only confirmed it in the last year. اور انہوں نے یہ قانون بنا دیا اور مختصر کی کہ تمام تر تحقیق و جستجو کے بعد تمام سائنسی دنیا کے فلاسفر ایک ہی نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ all life is created out of water. جو اسلامی تحقیق جو قرآن اور اللہ کا جو بیان تھا وہ درمیان کی سینچریز میں ہمیشہ مشکوک رہا. وہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ ہم ویٹ کرتے، انتظار کرتے تاکہ معروضی حقائق جو ہیں خدا کی اس بات کا اثبات کرتے. 12ویں اور 11ویں صدی میں جو اس آیت کی وضاحت ہوتی تھی وہ اس آیت میں موجود نہ تھی. اس سے مراد نطفہ انسان لیا جاتا تھا جو قطعی غیر معقول تھا، کیونکہ اس میں ٹوٹل حیات کو معنی میں لیا گیا تھا اور پانی کے بارے میں کسی شک و شبہ کا اظہار نہیں تھا. تو لٹرلی خدا یہ کہا تھا کہ میں نے تمام حیات جو ہے پانی سے پیدا کی. Now that we are entering the 21st century، ہمارے سینوں میں ایک فیئر ایگزسٹ کرتا ہے کہ عقل انسان جد و جہد یہ تحقیق و جستجو شاید ہمیں ایسے حقائق کو لے جائے جس میں خدا نے جو دعوے کیے ہوئے ہیں قرآن حکیم میں یا جو باتیں اس نے سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں کی ہیں وہ غلط نہ نکل آئیں. خوف یہ ہے کہ کہیں قرآن کی کوئی سٹیٹمنٹ غلط نہ نکل آئے، اور یہ خوف بڑا سچا ہے. اس لیے کہ اگر خدا کی بات کوئی غلط نکل آئی تو کم از کم اس سینچری کا بیلیور جو ہے کبھی بھی حقیقت میں خدا کو نہیں مان سکے گا. اس لیے کہ حقائق کچھ اور کہہ رہے ہوں گے، خدا کچھ اور کہہ رہا ہوگا. تو وہاں انسانی تجسس یا تو اپنی کم فہمی کا اعتراف کرے گی یا یہ فتویٰ صادر کر دے گی کہ یہ کتاب اللہ نہیں ہے اور خدا جو انفالبل اتھارٹی ہے انفالبل اتھارٹی نہیں ہے. اس لیے یہ خوف جو ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سیکولر فلسفی اور ہماری جدید ترین تعلیم سے ابھرا ہے، مگر پچھلے 30 سالوں سے جتنے جدید ترین حقائق سے میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہوں مجھے ایک بڑی حیرت کی بات لگتی ہے کہ قرآن و حدیث مل کر جس سائنسی ترقی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ابھی نہیں پہنچے.
दज्जाल के ज़िमन में हदीस फरमाते हुए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगा और कहेगा कि क्या तू मेरा भाई जिंदा कर सकता है? दज्जाल कहेगा कहाँ कर सकता हूँ। वो उसे कहेगा कि मेरा भाई जिंदा कर। वो उसका भाई उसके लिए जिंदा करेगा। असहाब रसूल ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये वही शख्स होगा? फरमाया नहीं, उसकी मिसाल होगा। हज़रात मोहतरम, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिस डेस्परेशन के साथ तरक्की कर रही है और जिस तेजी से 21वीं सदी की लीडिंग नॉलेज हो गई, 21वीं सदी की लीडिंग नॉलेज जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है अभी इस हदीस के मकाम तक नहीं पहुंची कि वो इसके एक इंसान को टोटली रिकंस्ट्रक्ट कर ले, उसके डबल हीलिक्स से, उसके डीएनए स्ट्रक्चर के डबल हीलिक्स से। अभी वो इस काबिल नहीं हुए, मगर हदीस ये इशारा कर रही है कि इंसान इस काबिल हो जाएगा कि एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ए ह्यूमन बीइंग कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी और इन टेस्ट ट्यूब। तो 21वीं सदी का जहां तक ताल्लुक है, इस्लाम इससे बहुत आगे है। इतना आगे है कि वो डे ऑफ डूम को प्रिडिक्ट करता है। वो पूरे इंसानी तहजीब के काफिले का अंजाम प्रिडिक्ट करता है। मगर फर्क ये है कि ये क्वेश्चन इस्लाम पर लागू नहीं होगा, इस्लाम के मानने वालों पर लागू होगा। अगर हमने अपनी तालीम को बाइफरकेट कर दिया, तकसीम कर दिया, दीनों दुनिया को अलहदा अलहदा समझा और दीन को फरार दुनिया का एक जरिया बनाया, तजस्सुस को छोड़ दिया और कुरान की इस आयत को छोड़ दिया कि रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, कि दुआ ये कर कि कहे कि ऐ मेरे रब तूने ये बातिल तख्लीक नहीं किया, सुबहानका फ़क़िना अज़ाबन नार। ये हमारे सोचने समझने पढ़ने लिखने की बातें हैं, हमारे अंदाज फिक्र की बात है कि जब तक हम अपने इर्द गिर्दो पेश के उलूम को हासिल न करेंगे। मैं उस इल्म की बात कर रहा हूँ, मैं कानून शफा के मुसन्नफ इब्न सीना की बात कर रहा हूँ कि हंगामे मर्ग जब उस पर सकरात का आलम तारी हुआ तो उसका एक शागिर्द उसके पास बैठा था। तो शागिर्द ने अज़राह तलत्तुफ से कहा कि उस्ताद कलेमा पढ़, अल्लाह को याद। इब्न सीना ने कहा बेवकूफ, वो सामने ताक पे जो किताब पड़ी है वो उठा के मेरे पास ला। शागिर्द ने कहा उस्ताद तू मर रहा है, इस आलम में भी तू फलसफा पढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो उसने कहा नादान, मैं अल्लाह के हुजूर इस तरह जाना चाहता हूँ कि मैं तालिब इल्म किए पढ़ते पढ़ते शहीद हो गया। तो मुझे एक बड़ा प्रॉमिस नसीब है कि तालिब इल्म इल्म की तहसील करते हुए मर जाए तो वो शहीद है। मैंने कलमा पढ़ के क्या करना है? मैं तो खुदा के हुजूर इस तरह जाना चाहता हूँ कि खुदा को यकीन हो कि ये आखिरी लम्हे में भी तहसील इल्म कर रहा था। तो साहिब जवाल से मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि 21वीं सदी में इस्लाम का नहीं बल्कि मुसलमान के एटीट्यूड का बड़ा रोल है। अगर हम इसी तरह डॉगमेटिक और सेकुलर में तकसीम होते गए और अगर हमने खुदावंद करीम को उसकी किताब को एक आला तरीन कायनाती डाटा समझ कर मुताला न किया, न समझा, न गौर फिक्र की आदत डाली, देयर इज नो करियर ऑफ इस्लाम इन द 21st century. All we have to do is कि जैसे जंग में हमें घोड़े तैयार करने हैं, सब्र और तलवार तैयार करने हैं, इसी तरह हमें इल्म के लिए खालसतन जिद्दोजहद करनी है। मरातब के लिए इल्म हासिल नहीं करना बल्कि इल्म के लिए इल्म को हासिल करना है और फिर इल्म को खुदा की अतात में इस्तेमाल करना है। फिर हमें कोई सेंचुरी कुछ नहीं कह सकती। ये पहले साहब सवाल की तरह मेरा नाम भी बशीर अहमद आवान है। ये प्रोफेसर साहब की ये जो बहुत ही मुकद्दस किस्म की महफिल है, इसमें मैं भी पहली बार मैं सिर्फ माजरत करूंगा, आप इसे मुकद्दस ना कहिए, ये दोस्ताना खूबसूरत मुफक्राना महफिल जो है जिसमें दावत दी गई है रब्बिल इज्जत के बारे में कि हम जो हमारे ज़हन में महरूमियां हैं या तो खलल है उसे हम दूर कर सके। तो इस महफिल के हवाले से मैं ये जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि उन लोगों में से हूँ जो ऐसी महफिल में पहली बार शरीक हुआ
तो मुझे भी इस महफिल में शमूलियत का ये पहले मौका मिला है, लेकिन मैं दूर से नहीं आया, इसी शहर का हूँ और यहीं पर मैं असिस्टेंट कमिश्नर मुतय्यन हूँ, जिसे 1 साल हुआ। इस लिहाज से मैं अपनी महरूमी समझता हूँ और बदकिस्मती समझता हूँ कि हमारे ही इस शहर में बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पर फिक्र और फलसफा की बातें होती हैं, दीन की बातें होती हैं, उनसे मैं महरूम रहा। तो मैं कोई ज्यादा ये रस्मी बातें करने के बजाय जो मेरा सवाल है वो ये है कि जब ट्रीटी ऑफ फ्लावर टूटने का मौका आया और तमाम जो उस वक़्त के जो कबाइल थे वो हरम पाक में तलवारें लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और हजरा अस्वद की नस्ब करने पर इख्तिलाफ राय था, तो उस वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना और उस मसले को जिस तरीके से, जिस अक्ल और जिस दानिश से आपने हल किया, ये एक ऐसा मौका और एक ऐसा वाकया था जो मुसलमानों या उनको जो बाद में जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो वो मोहब्बत पैदा करने के लिए काफी था। लेकिन आपने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर ये कहा कि मैं अगर कहूं कि पहाड़ के उस जानिब से एक लश्कर आ रहा है तो क्या आप सच मानेंगे? तो आपने अपनी जात पर सबसे पहले रिफरेंडम कराया और सच्चाई और हकानियत की पहली दावत आपने वोटिंग कराई, और जब लोगों ने कह दिया कि आप सच्चे हैं, आप जो कुछ कहते हैं वो ठीक है, आप अमीन हैं, तो फिर उसके बाद कलमा हक सुनाए। तो प्रोफेसर साहब और दूसरे साहबान जो इस महफिल में शरीक है, मेरा एक सवाल है जो मुझे ज़हनी तौर पर परेशान रखता है और इस महफिल के हवाले से मैं उसका जवाब चाहूंगा कि इंसान बेचारा बहुत कमजोर इंसान, जिसे अपनी महरूमियां और नाकामियां छोटी छोटी ख्वाहिशों की तकमीलें नहीं होती तो वो उलझ जाता है। उसे अपने उन तमाम दुखों का मुदावा के लिए किसी हैंगर की जरूरत होती है और वो हैंगर उसके सामने हो तो वो अपनी तमाम वो महरूमियां और वो दुख उस पर टांग देता है और वो अपने आप को समझता है कि मैंने इस जात के हवाले कर दी है और मैं दुखों से मुबर्रा हो गया हूं, अब ये मेरी जात का हवाला नहीं रहा। इस लिहाज से जो खानगाई माहौल पैदा हुआ हमारे मुल्क में, चूंकि वो हमें हैंगर की जरूरत थी, तो औलियाए इकराम की वलियों का जो रुतबा था इस लिहाज से बिल्डअप हुआ। तो मैं इस महफिल के हवाले से जो शुरका हैं और प्रोफेसर साहब से भी अगर उससे जवाब ना आया तो मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूंगा कि हम कहाँ लाइन खींचते हैं पैगाम की, जो कुरान पाक के हवाले में हमने तो अल्लाह को नहीं देखा, हमारे सामने तो शक्ल है कुरान उस पैगाम की, और दूसरा है वो पैगाम पर जिस पर वो उतारा गया है वो पैगाम। तो कहीं न कहीं हमें वो लकीर खींचनी है और पता लगाना है और उसके लिए तयन किया जाना है, और ये एक बहुत बड़ा इबहाम है जिसके हल की जरूरत है। और आज इस महफिल में बहुत सारे मुफक्किर मौजूद हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि इस मामले पर भी जब हम टॉप प्रायोरिटी गार्ड के हवाला कहते हैं तो फिर पैगाम और पैगाम्बर की हवाले से भी हमें इस पर कोई रोशनी डाले, हमें रास्ता दिखाए, तो मैं उनका मशकूर। मेरा नाम ख्वाजा जलील है जी और मैं जेलम से आया हूँ। इससे पहले कि मैं अपना सवाल करूँ, मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि सवाल करते हुए हमें अपने अंदर बड़ी कड़ी निगाह रखनी होगी कि गुफ्तगू के दौरान हमारा सेल्फ इन्वॉल्व तो नहीं हो रहा। अगर हम ये कड़ी निगाह गुफ्तगू के दौरान रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम नताइज तक आसानी से पहुँच सकेंगे। सवाल मेरा यह है कि आखिर इस तख्लीक का मकसद क्या था? अल्लाह ने यह पाखंड खड़ा क्यों किया? इंसान को बनाना क्यों जरूरी है? डॉक्टर साहब, मेरी तवक्को ये थी कि आप आवान साहब किबला के सवाल का जवाब देंगे, आपने उल्टा एक नया सवाल खड़ा कर दिया। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि पहले आप अपनी समझ बूझ के मुताबिक, इसकी सजा ये है सवाल की कि आप उनको पहले जवाब दें। लेकिन जी, जहाँ तक मैं प्रोफेसर साहब की महफिलों से और अपने महदूद सोच से समझ सकता हूँ, एक चीज होती है जिसको हम मिस्टिसिज्म बोलते हैं, जिस पर बड़ी बहस हुई। यहाँ मेरी मुराद MYSTIC वाले मिस्टिक से है। ये वो शख्स है जो अपने और खुदा के दरमियान राब्ता उस्तवार करने की कोशिश करता है।
शतरंज के मोहरों की तादाद शायद 16 होती है और उनकी चालें अगर कंप्यूटर पे कैलकुलेट की जाए तो 1 बिलियन से ज्यादा बनती है। लेकिन नफ्स इंसानी के जो मुहर्रकात हैं उनकी तादाद शायद 90 से ज्यादा है। अगर उनकी चालें कंप्यूटर पे कैलकुलेट की जाए तो शायद ट्रिलियंस में हो। लेकिन अगर इनमें से कोई मोहरा अकेले मूव करे, जैसे नफरत अकेले मूव करे, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि आप किससे नफरत कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ कि ये गुफ्तगू मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ या अपनी प्रोजेक्शन के लिए कर रहा हूँ। ये एक पेचीदा हमला है जो मेरे नफ्स ने मुझ पर किया है। अब अगर मैं इसकी पहचान कर लूं और अपने नफ्स के वो तमाम पेचीदा वारों को समझ जाऊं जो ये वक्तन फवक्तन मुझ पर करता रहता है कि किसी सूफी ने कहा है कि 2 चीजों की कोई इंतहा नहीं और समझ नहीं, एक नबी का मकाम और एक नफ्स के हमले। तो वो शख्स जो अपने नफ्स के पोशीदा और पेचीदा वारों को समझ जाता है वो अपनी इंस्टिंक्टिव डिमांड से आउट ग्रो करता है। वो जब अपनी इंस्टिंक्टिव डिमांड से आउट ग्रो करता है तो ही इज वर्थ टू हैव कनेक्शन विद ऑलमाइटी गॉड। वो सूफी है, वो शख्स जो मेरी तरह बख्तियारखोर हो, या वो शख्स जिसे लिबास फाखरा पहन के अपना कद बढ़ाने का शौक हो, उसका तसव्वुफ से कोई ताल्लुक नहीं। सूफी तो वो है लिबास फाखरा पहने या फटा हुआ पहने, उसके नफ्स में तगय्युर ना आए। अगर मकाम उसको अपनी बुजुर्गी का एहसास दिला दे तो वो सूफी नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक दफा एक महफिल में बैठे थे, किसी ने आके खबर दी कि यार शेख आपका वो काफिला बहरी जहाजों का जिस पे गर्म मसाले लदे हुए थे डूब गया। शेख ने सर नीचे किया और कहा सुभान अल्लाह। फिर किसी ने खबर दी कि शेख वो खबर गलत थी, वो काफिला नहीं डूबा। शेख ने फिर निगाह की और कहा सुभान अल्लाह। तो किसी ने कहा यार शेख समझ नहीं आई, दोनों दफा सुभान अल्लाह कहा। पहले नुकसान हुआ था, मैंने इस कमबख्त को देखा कि परेशान तो नहीं, तो ये मुतगय्यर नहीं हुआ, मैंने कहा अल्लाह तेरी जात पाक। फिर जब खबर आई कि काफिला नहीं डूबा तो मैंने फिर निगाह की, कमबख्त खुश तो नहीं हुआ, तो इसमें तगय्युर नहीं आया, तो मैंने अल्लाह की तारीफ की कि उसका एहसान है, मुझे उसने इन बंदों से बचाया। तो इसी चीज ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पीराने पीर बना दिया। बाकी आप समझ रखते हैं, पाखंड भी पहचाने जाते हैं, असली भी पहचाने जाते हैं। डॉक्टर साहब के बाद मैं थोड़ा सा अवान साहब के सवाल का थोड़ा सा और जवाब देना पसंद करूंगा। थोड़ा सा डॉक्टर साहब ने इसको ऑफ ट्रैक डील किया। डॉक्टर साहब का क्वेश्चन मुझे आखिर में ही थोड़ा सा अवान साहब का सवाल समझ आया, और उसमें शायद ये था कि जब सूफीज़म शुरू हुआ, मॉडर्न आइडियाज शुरू हुए, कॉन्ट्रास्ट शुरू हुए, मुतकाबिल नज़रियात मुतसादिम हुए, तो देखा ये गया है कि वो नज़रिया जिसके साथ इंसान की कमिटमेंट प्रॉपर ना हो, हमेशा उस नज़रिए से शिकस्त खा जाता है जिसके साथ इंसान की बेहतर कमिटमेंट हो। सूफी का लफ्ज़ 2 मरतबा इस माने में इस्तेमाल हुआ है कि शायद ये जिंदगी से गुरेज है, शायद ये टूटे फूटे लोगों के दिलों का सहारा है, शायद एहसास कमतरी का मुदावा है, या शायद एहसास महरूमी का पुरतकल्लफ लबास है, मगर ऐसा नहीं है। मैं लफ्ज़ सूफी पर उतना ही मोतरज़ हूँ जितने आवाम साहब हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि जब हम लफ्ज़ सूफी पे गौर करते हैं तो अज़मानाए वस्ता की डिक्शनरी हमारे सामने होती है। हमारे सामने सिर्फ हाफिज़ शिराज है, सादी शिराज है, हमारे सामने वो तमाम मलामतियाँ हैं जो रक्स व सुरूद में सूफीज़म को ढूंढते हैं। मगर क्या हमें उस वक्त ये हदीस याद नहीं आ सकती कि जब जंग तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे और थके मारे हुए मुसलमानों को खिताब किया तो कहा अब हम जहाद असगर से जहाद अकबर को पलटते। तो असहाब रसूल ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मैदान क़िताल में तलवारों के साथ खुदा की राह में खून बहाने से भी बड़ा कोई जहाद है? फरमाया हाँ, जहाद बिन नफ्स। सूफी कमजोर नहीं होता, वो बुज़दिल नहीं होता, वो एक वाहिद ऐसा शख्स है कि जो खारजी बहरान से तो लड़ता है ही, मगर वो अपने आप को मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, वो अपने वजूद की उरियानियत का मुतालिया करता है, वो अपने एहसास कमतरी का भी मुतालिया करता है, वो महरूमियों के सैलाब से भी गुजरता है, मगर अपने ही सेल्फ की आंखों में आंखें डालकर उसका नफी और उसका बुतलान करता है। वो खुदावंद करीम और उसके रसूल की अताअत में बढ़ता हूँ, अमाल सालिहा के साथ
اور سب سے بڑھ کر ایک فکر مسلسل کے ساتھ اپنی ہر اندرونی کمزوری کا سامنا کرتے ہوئے وہ ہر روز مرتا ہے. اگر وہ ہر روز نہ مرتا تو وہ بڑا مجاہد نہیں ہو سکتا تھا. مجاہد ایک وقت اشتعال میں، جنگ میں، مبارزت میں تلوار سے بچنے کی بھی امید رکھتا ہے، مگر صوفی یہ امید نہیں رکھتا. اس کو پتا ہے کہ میں نے ہر حال میں، ہر رنگ میں اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ نفس ہے جو ہوائے نفس ہے، جو ہمیشہ اور ہمیشہ کے لیے غلط فکری کو جائے گا. اس میں کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے گی، اس لیے کہ خداوند کریم کے قانون کے مطابق اس کو پتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. تو ہماری صوفی کی تعریف یہی ہے کہ جو جہاد اصغر سے جہاد اکبر کو بڑھتا ہے، جو دنیاوی جد و جہد میں بیلنس تخلیق کرنے کے بعد ایک باطنی جد و جہد میں مصروف ہو جاتا ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق کہ خارجی گناہوں سے بھی بچو اور باطنی گناہوں سے بھی بچو. مسئلہ یہ ہے کہ باطنی گناہ اور یا خارجی گناہ، کیا اس میں کوئی ریگریشن نہیں ہو سکتی؟ کیا کسی صوفی کے دل میں ریگریشن نہیں ہو سکتی؟ کیا اس کے آگے بڑھتے ہوئے قدم پلٹ نہیں سکتے؟ کیا کہیں وہ شکست نہیں کھا سکتا؟ کیا اس کے دو بڑے حریف جن کی اللہ نے خود خبر دی ہے کہ شیطان تمہیں چھپ کے دیکھ لیتا ہے، تم اسے نہیں دیکھ سکتے، تو پھر اس کے بعد اس کے پاس بھی کوئی ایسا اثاثہ ہونا چاہیے کہ اپنے اس خفیہ دشمن، اس کے دونوں دشمن اس کے خفیہ دشمن ہیں، اس کا نفس بھی اور اس کا شیطان بھی، ریکرنس آف تھاٹ انسائڈ بھی اور ایکسٹرنل تھاٹ بھی. اب ان دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال عوان صاحب نے سوال کیا تھا، صرف اور صرف متابعت رسول میں ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ حدیث رسول پہ غور کرنے والے اور بہت سارے حدیث کو پڑھنے والے حدیث کے ظاہرہ معنوں پر اتنی سختی سے کاربند ہوتے ہیں کہ انٹینشن آف دی پروفٹ از آلویز لاسٹ. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب بخاری نے سب سے پہلے یہ حدیث لائے وہ اپنے تاریخ میں اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں اعمال رسول نقل تو کر رہا ہوں، مگر جب تک تم نیات رسول تک نہیں پہنچو گے اس وقت تک تم کبھی بھی مراد کو نہیں پہنچیں گے. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا ایک غور کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ صحاح ستہ کا ایک ایک صفحہ پرو لیجئے، ایک ایک صفحہ. کہیں بھی یہ بڑے عجیب پیغمبر ہیں، کہیں بھی ایک حدیث اپنی ذات کی تعریف میں نہیں ہے، ایک حدیث بھی اپنی ذات کی تعریف میں نہیں ہے. وہ شخص کریم جس کو خدا خود رؤوف و رحیم کہتا ہے وہ ایک لفظ بھی اپنی تعریف میں نہیں کہتا. اتنا اسٹرکٹ ٹو دی پوائنٹ ٹو دی ٹیکسٹ استاد میں نے آج تک زمین و آسمان میں نہیں دیکھا کہ جو صرف ایک سبق دینے آیا ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا واحد ہے اور اس میں کسی کو شریک نہ لاؤ، مجھے بھی شریک نہ لاؤ. بلکہ جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں لوگ کیسے داخل کیے جائیں گے تو فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ داخل کیا جاؤں گا. یہ وہ شخص فرما رہے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اور خود خدا یہ کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو خود مجسم رحمت ہے. احتیاط رسول کا یہ عالم ہے کہ پوری احادیث میں اپنے اس خطاب کو بھی یوز نہیں کرتے اور ان کی نگاہ جو ہے پورے اسباق میں صرف ایک چیز پر ہے کہ الٹیمیٹ پرائیورٹی شوڈ بی گاڈ ناٹ می. اور آج ہم جب اللہ کی پرائیورٹی کی بات کرتے ہیں تو میں اپنی طرف سے نہیں کرتا بلکہ مطابعت رسول میں اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کو جو انہوں نے ذہنی سطح پہ اجاگر کرنا چاہیے، جو پریکٹیکل سطح پہ اجاگر کرنا چاہیے، وہ یہی تھا کہ خدا کی صفات میں اس کے معاملات میں کسی فرد و بشر کو اتنی اہمیت نہ دینا، مجھے بھی نہ دینا. اور تم توحید میں، اور شیخ جنید نے توحید کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ توحید یہ ہے کہ قدیم کو حادث سے علیحدہ کرنا ہے، سیپریٹنگ دی ایٹرنل فرام دی ایکسیڈنٹل. یہ صوفی ہے. اگر سچ پوچھے تو
تو بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اور یہ صوفیزم وہ نہیں ہے کہ جس کو سعدی شیراز نے پریزنٹ کیا یا جس کو حافظ شیراز نے پریزنٹ کیا. یہ وہ صوفیزم ہے جس کے استادوں نے کبھی اپنے علم میں فالٹر نہیں کیا. اور یہی وہ ہیں جو حسن ابن علی ہوں یا حسن بصری ہوں یا ذنون مصری ہوں یا سری سکتی ہوں یا جنید بغداد ہوں یا علی حسری ہو یا علی بن عثمان ہو یا عبد القادر الجینان ہو یا معین الدین ہو. یہ سب لوگ جو ہیں اس وقت صوفی کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں. اور صوفی کی تعریف اگر میں آج آپ سے کروں گا تو صرف سادہ سی کروں گا کہ جس شخص کو اپنے پراپر وقت میں پراپر صلاحیتوں کے ساتھ اس بات کا احساس ہو جائے کہ زندگی کی واحد ٹاپ پرائیورٹی اللہ ہے, اسی دن سے اس کا صوفیزم کا سفر شروع ہو جاتا ہے. Maybe I am not able to explain much, but I think I have done my job. ابھی ڈاکٹر جلیل نے سوال پوچھا تھا کہ پرپوز آف کریشن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا آخر خلق کی کیوں, اس بارے میں کوئی دوست فکر رکھتے ہیں تو جواب دینا چاہتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلے بھی اپنے انٹروڈکشن کرا چکا ہوں. پہلے جو سوال کیا تھا عوان صاحب نے, اس کے متعلق میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. پہلا ریفرنس میں اللہ کی محبت کا دیا تھا, دوسرا یہ دے رہا ہوں اس میں بھی وہی انہیرنٹ پاور ہے جو لو کی ہے. تیسرا ڈاکٹر صاحب کا بھی سوال تھا اور ابھی انہوں نے بھی شروع کر دیا, وہ بھی ہم سب کو جمعیہ جب کہتے ہیں تو انڈیویجولی بھی ہم سب کو اس محبت کے راستے کو اس کے اوپر چلنا ہے, اس کو کور کرنا ہے. اور اپنی استطاعت کے مطابق جب ہم اس کے اوپر چلیں گے اور ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کا رستہ دکھایا ہے. اور رستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میری تابع داری, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ میری تابع داری کرو اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. تو یہ ٹرائنگل پوری ہو جاتی ہے. ادھر بشیر احمد صاحب نے جو فرمایا ہے کہ ہم آئسولیٹ ہوئے ہیں, اگر کسی بھی یہ درمیانی جو پیریڈ گزرا ہے ان کی تعلیم سے یا ہمیں سمجھ نہیں آئی یا ہم اس کے پاس نہیں پہنچ سکے, تو آج ہمیں پوسٹ مارٹم اپنا کر کے یہ ٹرائنگل پوری کرنی چاہیے, اپنا سفر اس کے اوپر جاری کرنا چاہیے, آج سے شروع کر دینا چاہیے. کہ پہلے تو یہ ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے محبت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری محبت میں بھی کرو جیسے وہ اللہ سے کرتے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو, اور وہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رستہ بتا چکے ہیں ان کے اسماء حسنہ سے بھی اور قرآن کریم کی تعلیمات سے بھی. تو جیسے عوان صاحب نے سوال کیا تو اچانک میرے ذہن میں یہ سٹرائک ہوا کہ اس کا جواب تو یہی ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. یہی محبت کا رستہ ہے, ظاہری بھی اور باطنی بھی. تو جب آپ ان تینوں اس ٹرائنگل کو ملائیں گے اپنی ذات کے حوالے سے, یہ نہیں ہے کہ ہم جو گزرے ہوئے صوفی ہیں ان کے حوالے سے ان کی کوئی غلطی پکڑ کر ٹرائنگل کا وہ جو زاویہ غلط کر دیں, اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ سمجھے. جب کسی بڑی قوت کے ساتھ آپ مل جائیں گے تو آپ کمزور بھی نہیں ہوں گے. اور ادھر میں ایگری نہیں کرتا کہ ہم کہیں کہ ہم کمزور ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کا رشتہ محبت کا استوار ہو جائے, آپ کمزور نہیں ہیں. اور یہاں کمزور سے کمزور لوگوں نے اس زمانے میں جانیں دے دی ہیں بڑی قوت کے ساتھ. کیوں؟ وہ کمزور اس وقت ان کا رشتہ وہ مکمل تھا. اور چاہیے ہمیں یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو نہ چھوڑیں. ایک تخلیق کے حوالے سے مقصد عوام صاحب نے جو کہا نا مقصد تخلیق کائنات یہ ہمارا اسی صاحب نے یہ کہا تھا. اس میں یہ ہے قرآن حکیم الٹیمیٹلی ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے جب قرآن کی طرف, تو وہ کہتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تخلیق جو انسان یا جو میچور چیز ہے انسان ہے یا جن ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے, سبمیشن کے لیے پیدا کیا ہے. باقی مسئلہ کائنات اللہ نے کیوں تخلیق کی, تو یہ تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اللہ کو پوچھیں گے آپ نے کائنات کیوں تخلیق کی. لیکن انسانوں اور جنوں کی جو تخلیق ہے وہ قرآن حکیم میں بتا دیا کہ ما خلقت الجن الا
इनसे इल्ला लियाबुदू, सिर्फ आपकी अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। दूसरी बात जो उनकी थी कि हमें सहारे, मुझे इजाजत है, और ये बात दुरुस्त है कि दुनिया में बुत परस्ती की जब इब्तिदा हुई है तो वो सहारों की वजह से हुई है। हमारे यहाँ हमारे पड़ोस में एक अरब पीपल हिंदू बसते हैं, उनके अपने सहारे हैं। मुशरिकीन मक्का ने अपने सहारे ढूंढ रखे थे, तो कुरान हकीम ने क्या दिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया ये सारे के सारे ये खुद साख्ता है, ऊपर से कोई सरज इनके पास नहीं आए। कुरान हकीम ने कह दिया कि डायरेक्ट इन हाज़िहि तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला, ये कुरान हकीम आपके पास भेज रहा हूँ, जो अल्लाह की तरफ आना चाहता है वो इसको पकड़ ले। अल्टीमेटली हमें विल हैव टू गो बैक टू कुरान एंड सुन्नह दी होली प्रॉफिट, इसके साथ कोई चार नहीं। तमाम रास्ते इंसान ने आजमाए हैं। हमारे जो तसव्वुफ है, ये बुद्ध मत तो हिंदू मत में पहले आजमाया जा चुका है, हर में हर देखे, बातिल वजूद देखे, ईरान में जाके पहुंचा है, हवा उसका फलसफा है। तो ये अरूज पर थे फलसफे जब इस्लाम आया, इस्लाम ने तमाम फलसफा को सेटिसाइड किया और कुरान का एक बड़ा सिंपल सा फलसफा दिया है जो न फिलासफर के बस की बात है, अनपढ़ हर एक आदमी समझ सकता है। इसलिए कुरान हकीम की तरफ हम रुजू करेंगे तो हमारे मसाले हल हो जाएंगे, हमें समझ आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा है ये कुरान हकीम, इसमें कोई उलझन नहीं। कोई और साहब इस बात का ही जवाब देना चाहें कि पर्पस ऑफ क्रिएशन जो है वो है क्या? एक सेकंड के लिए, एक तो ये है कि हम इस महफिल में जो बैठे हैं और खुद प्रोफेसर साहब ने भी ये कहा कि मैं अपने जज्बात में, मेरी आवाज़ ठीक है, तो आपने एहसासात को और अंदर बैठे हुए इंसान को उन जज्बात पे हमने कंट्रोल करना है। ऑल इंटेलेक्चुअल्स आर सिटिंग हियर। तो मुझे इतराज़ है उनका जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए कि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करने का क्यों पखंड किया, तो ये काबिल इतराज़ अल्फाज है और गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। जैसे प्रोफेसर साहब ने ये कहा कि हजारों साल इस इंसान की तख्लीक पे रब्बिल इज़्ज़त ने लगाए, और जिसके बारे में कुरान पाक ने कहा कि मैंने बहुत खूबसूरती से इंसान को बनाया है। ये ना पखंड हो सकता है और न ही इसके बारे में कोई और ऐसा तज़हीक में अल्फाज, बल्कि इसका बहुत बड़ा मकसद है और इंसान बहुत बड़ा अज़ीम है और अशरफुल मखलूक है। आप अपने आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, लफ्ज़ पाखंड मैंने हरगिज़ तदीकन इस्तेमाल नहीं किया, अगर किसी को तकलीफ पहुंची मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह का एहतराम मैं भी उतना ही करता हूँ जितना आप करते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे काफ़ी इजहार किया आज़ादी दे रखा। दूसरी बात है कि मैंने सवाल ये किया कि आपने कहा बड़ी खूबसूरत तख्लीक की, मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं, बड़ी खूबसूरत तख्लीक की, ठीक है। मुझे इतराज़ का हक़ इसलिए है कि मैं अपने अजीज़ मोहतरम प्रोफेसर साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता, और मेरे ख्याल में तकलीफ पे मैं राज़ी नहीं, ठीक है। मैं जब तक मेरे क्यूरियोसिटी की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी मैं किसी बात को नहीं मानता, ठीक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इबादत के लिए तो फरिश्ते मौजूद थे, दे आर बेटर, मतलब के ओबीडिएंट सर्वेंट्स, तो वो इतनी इबादत कर रहे हैं कई लाख साल से कि किसी आसमान पे बैठा है, कोई छठे तो कोई सातवें पे सुभान रब्बी अला सुभान रब्बी अला सब लगे हुए हैं। तो अल्लाह को इसकी क्या जरूरत पड़ी है? बागी जो था, जो मेरी तरह पखंड कह रहा है उसकी तख्लीक को, इतनी बेटर क्रिएशन मौजूद थी तो मुझे बनाने की क्या जरूरत पड़ी? उसने मुझे उससे बेहतर कुछ चीज बनाता कि जो बिल्कुल इस तरह लगी रहती इबादत कर रहे हैं, मुझे उसने फ्रीडम ऑफ चॉइस क्यों दे दिया? जिम्मेदारी मुझे क्या चक्कर क्या था, मैं चाहता क्या था, मैं ये पूछना चाहता हूँ। कोई साहब इसका जवाब देना चाहते हैं? आप, क्योंकि आपकी महफल तो हमारी महफल में तो फर्क है, आप अंग्रेजी जानते हैं, हमें पंजाबी भी पूरा अमूल नहीं है। तो बहरहाल कुरान हकीम हमारे लिए दस्तूर जिंदगी भी है और निज़ाम बंदगी भी है और निज़ाम जिंदगी भी है, और इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई के लिए उस हस्ती पे भेजा है कि जिस हस्ती के बारे में फरमाया मन योते रसूला फक़त अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत व फर्माबरदारी कर ली उसने मेरी फर्माबरदारी कर ली। अब जो हज़रात कह रहे थे कि फरिश्ते इबादत के लिए मौजूद थे और हजार साल उन्होंने इबादत की है, तो इस इंसान को पैदा करने में क्या हिकमत थी? इन्होंने तो कहा ना क्या जरूरत थी? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्योंकि हमारे ज़हन महदूद हैं और खुदाए वाहदहू ला शरीक वो किसी ज़हन में आने वाला नहीं,
ला तुदरिकुहुल अब्सार वला युदरिकुल अब्सार, उसको कोई आंख भी आता नहीं कर सकती। तो उसने इसी कुरान में फरमाया कि हमने ये दुनिया जो पैदा की है इसको अवश्य नहीं पैदा किया कि आफा सिर्फ तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया है कि हमने ये जो तख्लीक की है इसमें अवश्य कोई चीज पैदा की है? अवश्य नहीं है। ये हर जगह पे इसकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंसान को इसलिए पैदा किया है कि जो फरिश्ते ख़ाशात से पाक हैं, जिनका खाना भी इबादत है, जिनका उठना बैठना इबादत है, जिनकी ग़िज़ा इबादत है, और अगर ये इंसान इबादत और अल्लाह से ताल्लुक़ हो जाए तो वो फरिश्तों से बढ़ जाता है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डॉक्टर आपकी कोई तसल्ली ऐसा को हम बाद में 2 बजे के बाद नमाज खाने का वक्त करेंगे। 2 बजे तक जो भी साहिबान इस मौजू पे अपनी राय देना चाहें, मुझे इस बात बड़ा पुख्ता यकीन है कि जो डॉक्टर जलील साहब है इनको टाइम और स्पेस की थ्योरी, इन्फिनिटी और इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी तरह पता है, और डॉक्टर इमरान को भी इस बात का बड़ी अच्छी तरह पता है। पॉइंट है मेरे ख्याल में भी ये सवाल पॉइंट है जो साहित्य का जवाब सवाल को समझ के जवाब दें और पॉइंट आई वांट टू आंसर योर क्वेश्चन कि खुदा ने क्यों पैदा किया। एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें आपके, अगर आपको खुदा बना दिया जाए, अल्लाह ताला अपनी रहमत कर दे आपको खुदा बना दे, तो आप क्या करेंगे और सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऐसे ही फ्लैश सा आता है ज़हन में कि अदर डे आई वाज पॉन्डरिंग कि मैं जी एक कायनात बनाऊंगा और उसमें कुछ चीजें क्रिएट कर दी जाएंगी बहुत बड़ी तादाद में। जिस तरह स्कूल टीचर है, बहुत सारे टीचर हैं, हज़रत साहब बैठे हैं, बहुत सारे उनके प्यूपल्स हैं। अब उनमें जो सिलेक्शन करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, मुझे तो यही समझ आती है कि एक ह्यूज पैमाने पे बस्ती बना दी जाए और उसमें से बस फिर चीजों को कुछ एक बार में ले लिया जाए। वो नफ्से मुतमइन्ना या जो मतलब पॉइस सोल्स, उनकी एक सिलेक्शन है। कराना क्या है वो हमें बाद में पता चलेगा, अभी ये बता नहीं सकता, हम काले पड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें सिलेक्शन करनी है हमारी। बस मुतमइन नहीं हुए आप जवाब को एक डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया है कि सख्तियां सहता हूँ दिल पर गाफिल हूँ मैं, हाय क्या अच्छी कही जालिम हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। तो जिस वक्त अल्लाह ताला ने अपनी इमानत पेश करने की तमाम कायनात को पेश किया तो इंसान ने कहा कि मुझे कबूल है, और पहाड़ों ने भी कहा रेजा रेजा हो जाएंगे, हर चीज से इनकार किया। तो वो जो अदा थी इंसान की वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, और फिर उसकी वजह से इंसान को ये अशरफुल मखलूकात तो क्या क्या दर्जे दे दिए। हमें अपनी उस दर्जों का एहसास होना चाहिए और उस तलब को नहीं छोड़ना चाहिए जिस तलब की खातिर मैंने पहले कहा कि अपनी मोहब्बत के लिए इंसान को पैदा किया है। इबादत भी मोहब्बत की अकीदत का एक आधार है। बात वही जा रही है जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। हजरत ने फरमाया है कि अल्लाह ने एक अमानत पेश की तमाम जिन्नो अनस को, और जितनी भी मखलूकात मौजूद थी जमीन पे, अल्लाह ने उनको एक अमानत पेश की और सारे डर गए, सबने इनकार कर दिया कि हम ये अमानत नहीं उठाना चाहते। तो इंसान ने वो अमानत उठा ली, तो इसलिए इंसान अल्लाह को महबूब हो गया। मेरे बुजुर्ग फरमाएंगे कि वो अमानत क्या थी। बुजुर्गों को बार बार भी तकलीफ न दें, वो अमानत अक्ल शऊर के सिवा कुछ न था। फिर मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा, अगर वो अक्ल शऊर थी, अगर वो अक्ल शऊर ही था जिसकी बुनियाद पर इसको बड़े बड़े अलकाबात दिए गए, तो मेरे बुजुर्ग हजरात अक्ल शऊर के पीछे क्यों पड़े हुए? ये एक मैं गुजारिश करूंगा जी, अक्ल को क्यों नहीं इस्तेमाल करने दे रहे? अगर अक्ल शऊर ही वो चीज है जिसकी वजह से हम डॉक्टर साहब, अब मेरी आज ये है कि मैं समझता हूँ कि खुदावंद करीम ने एक प्रॉपर यूज ऑफ माइंड के सिवा इंसान में कभी कोई चीज अप्रिशिएट नहीं की। मगर आपने क्यों का सवाल किया है, तो जहाँ खुदा ने ये अमानत अक्ल शऊर अदा की, वहाँ एक फैसला भी सुनाया, और वो ये कहा कि इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, कि ये जालिम भी है और जाहिल भी। और इसका आसान तरीन मतलब ये है कि इंसान ने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया और जात को अंडर एस्टिमेट किया, और वो कजिया अब तक चला आ रहा है
कि we were very confident to do a job, we have never been able to do that job. The reason very simple. और वो सादा सी रीजन ये है जो मैंने आपसे पहले अर्ज की कि हम लेसर प्रायोरिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट कर दिया हमने और टॉप प्रायोरिटी को लेस इंपॉर्टेंस कर दिया. तो इफ वी आर गोइंग बैक, वी आर ट्राइंग टू गो बैक. इस सारे इज्तिमा का मकसद भी यही था कि हम प्रायोरिटीज में क्लियर हो जाए. और जैसे मैंने पहले उसमें अर्ज किया है कि इस वक्त सिर्फ हम नहीं, ये 2-4-10 इंसान नहीं, बल्कि टोटल उम्मत जो है ये टॉप प्रायोरिटी के बारे में कंफ्यूजन में मुब्तला है. दे डोंट नो whom they are worshipping and what they are worshipping. खुदा हमारे लिए खुदा की बजाय एक टेबू हो गया है, एक सिंबल हो गया, असातीरुल अव्वलीन में से एक दास्तान हो गया. इसलिए वी आर ट्राइंग टू रिवाइव द ओरिजिनल मीनिंग्स ऑफ द कुरान and original teaching of the Prophet to assert back the eternal providence to justify the ways of God to men. बाकी अभी इमरान साहब ने एक सवाल किया था, मैं उसका मुख्तसर जुमले में जवाब दूंगा कि when you ask the purpose of the creator, you must remember one thing, कि no creation has ever been able to question the creator. अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो मुझे जरूर बताइए, क्या आप किसी भी अपनी तख्लीक को ये हक देते हैं कि वो आपको क्वेश्चन करे? अगर क्रिएटर और खालिक को आज तक किसी भी मखलूक ने, किसी भी पेंटर की तस्वीर ने उससे ये नहीं कहा कि तूने मुझे मोनालिजा बनाया है तो अच्छा बनाया है, अगर तूने मुझे वान गो की एक हॉरर की तस्वीर बनाया है तो क्यों बनाया है? आज तक किसी शायर को उसकी बड़ी बुरी गजल ने कोसा नहीं है कि तूने इतने बुरे शेर मेरे बारे में क्यों लिखे. ये तो कोई राइट नहीं है हमारा. इफ ही इज द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएशन, एटलीस्ट वी शुड नो. और इमरान साहब, एक बात आपकी तवज्जो के लिए, और सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि वी आर इल इन्फॉर्म्ड, और इल इन्फॉर्म्ड